ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے تو ہی بخت میرا اور اس کی رائٹر ہے نازیہ کنول نازی۔ اور نازیہ کنول نازی ایک ایسی رائٹر ہیں جو کہ جن کو میں بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ان کو بچپن سے پڑھتی آ رہی ہوں، جب سے میں نے ناول کی دنیا میں قدم رکھا تھا یا میں نے جب ناولز پڑھنا سٹارٹ کیے تھے، تو یہ وہ رائٹر ہیں جن کو میں پڑھتی تھی اور ان کا رائٹنگ سٹائل بہت اچھا لگتا تھا۔ تب ان کا ناول تھا جھیل کنارہ کنکر، تو وہ بہت زیادہ فیسینیٹنگ ناول تھا، بہت مزے کا تھا۔ اور بھی ان کے بہت سارے اچھے اچھے ناولز ہیں جو کہ جن میں سے میں کچھ سنا بھی چکی ہوں آپ لوگوں کو، جیسے کہ برف کے آنسو۔ بہت سارے لوگوں کے ویسے اس پر نیگیٹیو کمنٹس آئے ہیں، لیکن مجھے وہ بہت مزے کی سٹوری لگی تھی۔ ہر ایک کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ جب میں نے اس کو سٹارٹ میں پڑھا تھا مجھے تب بھی وہ بہت اچھا لگا تھا، لیکن جب میں نے سیکنڈ ٹائم اس کو پڑھا مجھے تب بھی وہ برا نہیں لگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوسری دفعہ چیز آپ پڑھو نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا آپ پڑھ رہے ہو، لیکن پھر بھی میں نے اس کو پڑھتے ہوئے انجوائے کیا، جیسے کہ میں نمرہ احمد کے ناولز کو پڑھتے ہوئے انجوائے کرتی ہوں، اسی طرح میں نے ان کے ناولز کو بھی انجوائے کیا اور مجھے ان کا رائٹنگ سٹائل پسند ہے۔ تو ابھی مجھے ان کا ایک ناول ملا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ میں نے پہلے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن خیر میں اب اس کو پڑھنے لگی ہوں۔ ہوپ فلی کہ میں نے نہ پہلے پڑھا ہو، یہ کرن پر ہے تو لگ تو رہا ہے کہ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ اجرائے عروسی میں بیٹھی وہ اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور اگلے ہی پل خضر حیات خوشبوؤں میں مہکا کمرے کے اندر چلا آیا۔ اس کی آہٹ پا کر وہ اپنی جگہ پر مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آج جو دن قدرت نے اسے دکھایا تھا وہ اس دن کے لیے زیادہ پر امید نہیں تھی۔ دل کی ہلچل ایک دم سے بڑھی جب خضر کوٹ اتار کر قریبی صوفے پر رکھتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ پرشوق نگاہوں میں سرشاری اور جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تحریم کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ السلام علیکم، اس کے بہت قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ بولا تو تحریم کی نگاہیں مزید جھک گئی۔ وعلیکم السلام، بظاہر پر اعتماد ہونے کے باوجود اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ خضر مسکرا دیا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوا نا؟ اس کی مقناطیسی نگاہوں کی کشش نے تحریم کی دھڑکنوں کو مزید اتھل پتھل کر دیا تھا، تاہم اس نے اس کا سوال قطعی نہ سمجھتے ہوئے پل دو پل کو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ انگلینڈ سے واپسی کی بات کر رہا ہوں۔ تم کیا سمجھی؟ میں کمرے میں لیٹ آنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ خوش تھا، بے تحاشا خوش۔ تحریم زیرے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی پھر سے نظر جھکا گئی تھی۔ دیکھا تحریم، جذبے اگر سچے ہوں تو منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ میں تمہیں خود سے منسوب کروا لوں گا؟ مما کو جیسے میں نے راضی کیا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ تم بھی خوش ہو نا؟ بائیں ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے اپنا دایاں ہاتھ تحریم کے خوبصورت گال پر رکھ دیا تھا، جس کی سانسیں اب اس کی اس درجہ قربت پر سینے میں اٹکنے لگی تھی، تاہم اس نے اپنا سر آہستہ سے اس بات میں ہلایا تھا جس پر خضر بے خود ہوتے ہوئے اس کے مزید قریب ہو گیا۔ آئی ایم سو ہیپی تحریم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج میں کتنا خوش ہوں۔ تمہیں پا کر یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر نعمت میرے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہو۔ سچی؟ دل فریب پرفیوم کی خوشبو کے ساتھ ساتھ اس کی قربت اور جذبات کی تپش نے اس کے چہرے کی حدت کو بڑھا دیا تھا۔ اسے کھل کر سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ تحریم، اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے خضر نے اپنی آواز کو مزید بوجھل کیا تھا۔ وہ بامشکل پل کے اٹھا سکی۔ جی تم خوش ہو نا؟ وہ بے خود ہو رہا تھا۔ جی، اس کے جی کہنے کی دیر تھی کہ اس نے اس کا مومی ہاتھ تھام کر فوراً لبوں سے لگا لیا۔ تھینکس، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو تحریم۔ میری طرف سے تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں، تمہیں اس گھر میں اپنا مقام بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ تمہیں پتہ ہے نا، مما اس رشتے کے لیے آخری وقت تک راضی نہیں تھی۔ اگر تم اپنی محبت سے ان کا دل جیت لو گی تو پھر یہ گھر تمہارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوگا۔ بہت رسان سے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تحریم سر جھکائے اس کی ہر بات کو خوب توجہ سے سنتی اور سمجھتی رہی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ خضر کی مما نے ہر ممکن کوشش کی تھی خضر کو اس سے دور کرنے کی، مگر وہ اپنی دھن کا پکا نکلا تھا اور محبت کا میدان مار کر ہی دم لیا تھا۔ اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ بے ساختہ اسے اپنے نصیب پر رشک آنے لگا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک جلتی سلگتی دوپہر تھی جب پہلی بار خضر حیات
سیال کے ساتھ اس کا پہلا ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ کالج سے لوٹی اور گرمی کی شدت کے سبب نڈھال ہو کر اپنی دوست امبر کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی، کیونکہ اس کا گھر کالج سے قریب تھا۔ لاؤنج میں اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے شکستہ اعصاب کو قدرے سکون بخشا تو اس نے امبر کے ساتھ گپے لڑاتے اس کے شوخ و شریر کزن خضر حیات کو توجہ سے دیکھا، جو اسی کو اپنی گفتگو کا محور بنائے ہوئے تھا۔ امبر اپنے کزن سے اس کا تعارف کروا چکی تھی اور اب اسے بتا رہی تھی، تحریم، یہ خضر ہے، میرے پھپھوزاد رضائی بھائی، انگلینڈ میں ہوتے ہیں موصوف۔ اس بار پتہ نہیں کیسے اتنے گرم موسم میں پاکستان کی یاد کھینچ لائی انہیں۔ دوسری بار ہمارے گھر آئے ہیں جناب۔ امبر کا انداز خاصا جولی تھا۔ وہ نارمل انداز میں سر ہلا کر سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ خضر حیات کے انداز میں شوخی تھی۔ وہ مزید کچھ بھی بولنے کی جسارت نہ کر سکی۔ اگلی بار پورے ایک ہفتے کے بعد اس کا اس شخص سے سامنا ہوا تھا، وہ بھی بڑے غیر متوقع انداز سے۔ سنڈے کی چھٹی کے باعث اس روز وہ اپنی بھابھی کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی۔ بھابھی کو کوئی ناول درکار تھا، لہٰذا وہ شہر کی سب سے بڑی بک شاپ میں گھس آئی اور یہیں خضر حیات نے، جو خود بھی شاعری کی کچھ کتابیں خرید رہا تھا، اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ السلام علیکم۔ پہلی نگاہ اس کی پڑی تھی، لہٰذا کتابیں چھوڑ کر وہ اس کی طرف لپک آیا۔ تحریم نے چونک کر اس کی طرف نگاہ کی تھی۔ وہ بھی اسے پہچان گئی تھی، مگر اس کا مخاطب کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بھابھی اپنے ناول کے لیے دکاندار کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ آپ اس روز کے بعد دوبارہ نہیں آئی؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ تحریم نے اس کے الفاظ پر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دوسری نظر پیچھے پڑ کر دکاندار کے ساتھ الجھتی اپنی بھابھی پر ڈالی۔ سچ شکر کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، وگرنہ بات کا بتنگڑ بننے میں ایک پل نہیں لگتا۔ آؤں گی، ابھی میں اپنی بھابھی کے ساتھ ہوں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ خضر حیات کو بے حد لطف آیا۔ تو کیا ہوا؟ ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کی راہ روکے کھڑا تھا۔ تحریم کی سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیا کہے۔ میں باتیں نہیں کر سکتی آپ کے ساتھ، اس بار قدرے درشتگی سے کہہ کر وہ اس کی سائڈ سے نکلتے ہوئے اپنی بھابھی کے برابر میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو رہی تھی۔ بچپن سے اس نے ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھا تھا۔ ماں کی اچانک رحلت کے بعد وہ ایک دم سے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ مزاج میں نخرے کی جگہ عاجزی نے لے لی تھی۔ پٹر پٹر بلا تکان بولتی زبان چپکی بکل مار کر اب صرف ضرورت کے وقت ہی چلتی تھی۔ اس کے ابا کی کپڑے کی دکان تھی اور دونوں بھائی اب وہی دکان سنبھال رہے تھے۔ وہ اپنے ابا کی تیسری اور آخری اولاد تھی اور اماں کے زندہ رہنے تک بے حد لاڈلی تھی۔ اماں کے بعد اسے زندگی کے تلخ مسائل کا سامنا صحیح معنوں میں کرنا پڑا تھا۔ اس کی دونوں بھابھیوں اور بھائیوں کے مزاج بدلنے میں بہت کم دن لگے تھے۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نکتہ چینی کرنا ان دونوں نے جیسے اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ اب تک وہ اپنے باپ کے دم پر پڑ رہی تھی، کیونکہ اس کے ابا کا گھر پر کافی روب تھا، وگرنہ اس کی بھابھیوں کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایک دن سے پہلے اس کی تعلیم چھڑا کر اسے گھر بٹھا لیں اور سارے کام کا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیں۔ اچھے نمبروں سے انٹر کلیئر کرنے کے بعد وہ اب 3rd ایئر میں تھی۔ بھابھیوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے باعث اب تک گھر کا ماحول قدرے پرسکون تھا، لہٰذا راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس روز کالج سے پورے 3 دن کی غیر حاضری کے باعث وہ امبر کا حال احوال دریافت کرنے اس کی طرف آ گئی تھی، کیونکہ کلاس میں امبر کے ساتھ ہی اس کی گہری وابستگی تھی اور اس کے بغیر کلاس میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر میں فون تھا، نہ اس کے پاس موبائل فون کی سہولت موجود تھی، لہٰذا وہ چاہ کر بھی اس سے اس کی غیر حاضری کا سبب نہ پوچھ سکی۔ کالج سے چھٹی کے بعد وہ اس کی طرف آئی تو اسے اپنے کمرے میں بستر پر پایا، تیز بخار میں جلتی وہ اس کی منتظر تھی۔ اس کو دیکھتے ہی امبر کا پارا ہائی ہو گیا۔ آ گیا میرے گھر کا راستہ یاد؟ علالت میں بھی اس کا مزاج نہیں بدلا تھا۔ وہ بیگ سائڈ پر رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ راستہ تو یاد تھا یار، لیکن مجھے تمہاری بیماری کا نہیں پتہ تھا۔ دوسرا، ابا جی کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے جلد از جلد گھر پہنچنے کی کرتی ہوں، پر اچانک بخار کیوں چڑھا لیا؟ میں نے کہاں چڑھایا، خود ہی چڑھ گیا بیچارہ، اب اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ چلو تمہارے تو مزے آ گئے، وہ مسکرائی تھی۔ اسی اثنا میں خضر نے امبر کے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ اس کی دوائیں لے کر شاید سیدھا مارکیٹ سے ہی آ رہا تھا۔ یہ لو تمہاری خوراک، مزید 3 دن کا راشن لے آیا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی تو ڈاکٹرز پکڑ کر بڑے بڑے انجیکشن ٹھوک دوں گا۔
उस पर सरसरी सी निगाह डालकर वो अंबर की तरफ मतवज्जे हुआ था। तहरीम ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसका ख्याल था वो दवा रखकर कमरे से निकल जाएगा, मगर वो वहीं करीबी सोफे पर धरना देकर बैठ गया। और मिस तहरीम, कैसी हैं आप? उधर का चक्कर लगाना तो जैसे आपको याद ही नहीं रहता। एक टांग सोफे पर रखकर दूसरी ज़मीन पर जमाते हुए उसने अपना रुख तहरीम की तरफ किया था। वो कंफ्यूज हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाने क्या बात थी, उस शख्स को करीब आते ही उसकी हथेलियाँ भीगने लगती थी। ऐसी नहीं तो फिर कैसी बात है? अंबर इतना मिस कर रही थी आपको। वो बात से बात निकाल रहा था। तहरीम सर उठाकर बेबसी से अंबर को देखने लगी। मैं अब चलती हूँ अंबर, अब्बा परेशान हो रहे होंगे। अरे अभी तो तुम आई हो, थोड़ी देर तो बैठो, फिर खिज़र छोड़ आएगा। नहीं, मैं किसी अजनबी के मर्द के साथ नहीं जा सकती। जल्द से जल्द फरार की कोशिश में वो अंबर से हाथ मिलाकर उठी थी जब वो बोल पड़ा, अजनबी मर्द आपको खा तो नहीं जाएगा? अब वो क्या कहती, बस सरसरी सी निगाह डालकर वहाँ से निकल आई। वो छोटी सी थी जब अंबर से उसकी दोस्ती का आगाज़ हुआ। एक ही रोड पर घर होने की वजह से दोनों स्कूल भी इकट्ठी जाती थी। उन दिनों वो नई छठी जमात में दाखिल हुई थी जब अंबर की पुप्पो का छोटा बेटा उमर अपनी वालदा के साथ पाकिस्तान चला आया। वो उम्र में उनसे 4 साल बड़ा था, मगर अपनी शरारती फितरत और मिलनसार तबीयत के बायस बहुत जल्द उन दोनों से घुल मिल गया था। उसे तहरीम की आंखें और बाल बहुत पसंद थे। पहली बार पाकिस्तान आमद पर वो चंद हफ्ते ही रुक सका था, ताहम पूरे 4 साल के बाद जब वो मैट्रिक के पेपर दे रही थी तो वो फिर पाकिस्तान आया था। इस बार वो बच्चा नहीं बल्कि एक भरपूर जवान मर्द था। बचपन की दोस्ती के बावजूद तहरीम इस बार उससे फ्रैंक होने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। उमर हज़ार कोशिश के बावजूद बस दूर दूर से ही उसका दीदार कर लेता था और अपने खालिस जज्बों के बारे में अंबर को भी बता दिया था, जिस पर अंबर ने कोई तबसरा नहीं किया। वो उन दिनों बहुत आगे की नहीं सोच रहा था। ताहम अंबर और तहरीम के कॉलेज ज्वाइन करने के बाद जब उसने इंग्लैंड का चक्कर लगाया तो बड़े फ्रैंक अंदाज में खुद से सिर्फ 2 साल बड़े खिज़र से कह बैठा, खिज़र सुना इस बार गर्मियों में तुम मामू की मोहब्बत में पाकिस्तान जा रहे हो? हाँ, क्यों, इस बार फिर तुम जाना चाह रहे हो क्या? नहीं, मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तुम ही जाओ और जाकर ज़रा अंबर की दोस्त तहरीम पर तवज्जो करना। सुना है बहुत अच्छी लड़की है। तो उसने नज़रें उठाकर खासे मशकूक मगर शरारती अंदाज में उसकी तरफ देखा था। जब वो बोला, तो ये कि कितना अच्छा हो अगर मम्मा उसे अपनी बहू बना ले, वो हमारे फैमिली मेम्बर की हैसियत से यहाँ हमारे घर आ जाए। उसने अपने लिए कहा था, मगर खिज़र उसके अंदर की कहानी नहीं जान सका। तभी अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल कर अगले 2-3 रोज़ में पाकिस्तान चला आया। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि तहरीम के मुतालिक उमर के इरादे क्या हैं, ना ही वो उससे तफसील पूछ सका था। शायद यही वजह थी कि उस दहन पान सी लड़की के निगाह में जचने के बाद वो उसे अपनी तरफ मतवज्जे करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। वो जिस माहौल से आया था वहाँ तहरीम जैसी मासूम शर्म हया की हामिल सीधी सादी लड़की का मिलना खासा मुश्किल था। लिहाजा अंबर से उसके बारे में सारी मालूमात हासिल करने के बाद वो अब हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। भरी गर्मियों की दोपहर में ज़िद करके अब वो अंबर और तहरीम को खुद कॉलेज से लेकर आता, जिस पर तहरीम की झिझक और घबराहट उसे बेहद लुत्फ़ देती। उस रोज़ बात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए वो अंबर के साथ तहरीम के घर भी चला आया था। घर से बाहर गेट के करीब तहरीम के अब्बू पौधों को पानी दे रहे थे। पाइप उनके हाथ में था और वो धीमे सुरों में कुछ गुनगुना रहे थे। खिज़र ने कदरे फासले पर ही बाइक रोक दी थी। अंबर तहरीम के अब्बू अहसान अहमद साहब को सलाम करती घर के अंदर चली गई, जबकि वो बाइक छोड़कर उनसे हाथ मिलाते हुए इधर उधर के अहवाल दरियाफ्त करने लगा। उस रोज़ तकरीबन पौन घंटा हसन साहब से गुफ्तगू के बाद वो ना सिर्फ उनकी शख्सियत और रख रखाव से बेहद मुतासिर हुआ था, बल्कि उनकी फ़ैमिली के बारे में जो मालूमात मिली थी उसने भी उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। हसन साहब भी खिज़र हयात की शख्सियत से बेहद मुतासिर हुए थे। उस रोज़ उसने खुद अंबर को बिना तहरीम को इन्फॉर्म किए छुट्टी करने पर मजबूर किया था। वो उसके मकसद से बाखबर नहीं थी, लिहाजा उसकी ज़िद को मद्देनज़र रखते हुए छुट्टी कर ली, मगर इस शर्त पर कि वो पहले तहरीम को उसकी छुट्टी से मतला करके आए। खिज़र ने हामी तो भर ली थी, मगर जानबूझकर उसने तहरीम को अंबर की छुट्टी के मुतालिक नहीं बताया। कॉलेज से छुट्टी के वक्त वो उसे बिरयानी बनाने में मसरूफ़ करके खुद बहाने से घर से निकल आया। तहरीम कॉलेज खाली हो जाने के बाद नहायत मग़मूम से अकेली चली आ रही थी। जब वो बाइक पर उस तक पहुँच गया, चलो बैठो, बिना सलाम दुआ के उसके करीब बाइक रोककर उसने यूँ हुक्म दिया था गोया वो रोज़ उसके साथ जाती हो। वो हक्का बक्का सी उसकी जुर्रत को देखती रह गई थी। मेरा मुंह क्या देख रही हो?
अंबर ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। आज पहली दफ़ा तो नहीं आया मैं। वो अब वाक़तन उसके गुरेज से चिढ़ने लगा था। तहरीम ने एहतियातन इधर उधर देखने के बाद उसकी तबीयत साफ़ करने का इरादा कर लिया। मुझे आपके साथ नहीं जाना। सुना आपने? यह हमदर्दियाँ किसी और के साथ जताइए जाकर। मुझे आपकी इन नवाजिशों की ज़रूरत नहीं है। मैं तकरीर सुनने के मूड में नहीं हूँ। जो कहा है वो करो। वो तब गया था। तहरीम की हैरानी दो चंद हो गई। क्यों करूं? अब तक अंबर का कज़न होने की वजह से मैं आपका लिहाज करती आई हूँ। मेरी इस शराफत को अगर आप मेरी कमज़ोरी समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। इसे भी गुस्सा आ गया था मगर उसने परवाह नहीं की। तुम बैठती हो कि ज़बरदस्ती उठाकर बिठाऊं तुम्हें? अब उसका लहजा धमकी आमेज था। तहरीम डर गई। मुझे किसी अजनबी मर्द के साथ अकेले नहीं जाना। समझ में नहीं आता आपको? उसने कहा था। जवाब में खिज़र बाइक से उतर आया। मेरा ख्याल है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो उसे हरासा करना चाह रहा था और वो हो गई थी। मेरे पीछे क्यों पड़ गए आप हाथ धोकर? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? बैठो फिर बताता हूँ। तहरीम बेबसी से लब कुचलती बल आखिर उसके पीछे बैठ गई। थैंक्स। बाइक स्टार्ट करने से पहले उसने जैसे खुद से कहा था, जबकि तहरीम की जान ये सोच कर सूली पर अटकी थी कि उसका कोई जानने वाला उसे अजनबी मर्द के साथ न देख ले। अंबर को आज मैंने ही छुट्टी करने पर मजबूर किया था। मकसद सिर्फ ये था कि इस वक्त हमें तन्हाई मुयस्सर आ सके। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद का कायल नहीं। मुख्तसर बता देता हूँ कि मेरे पेरेंट्स 1-2 रोज़ में मेरी ही ज़िद पर पाकिस्तान आ रहे हैं। मम्मा शायद ना आ पाएँ लेकिन पापा ज़रूर आएंगे और उनके आते ही मैं उन्हें तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ अपना प्रपोज़ल देकर। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? धीमी रफ्तार से बाइक अपने रास्ते पर दौड़ाने के बाद उसने अपना मुद्दा बयान करने में एक लम्हा नहीं लगाया था। तहरीम अगर उस वक्त उसके साथ बाइक पर न बैठी होती तो ज़रूर उछल पड़ती। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? उसका दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया था। उर्दू में कहा है बीबी, फ़ारसी इस्तेमाल नहीं की। तुम्हारी मेरे बारे में जो भी राय है साफ साफ कह दो। अगर किसी और को पसंद करती हो तब भी बता दो। मैं ज़बरदस्ती किसी भी ताल्लुक़ का कायल नहीं हूँ, लेकिन अब तुमसे दस्तबरदार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अजीब ज़िद्दी और घमंडी शख्स था। तहरीम का दिल चाहा वो बाइक से उतरकर रोना शुरू कर दे। उसे अंबर पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था मगर वो जब से काम लेती खामोश बैठी रही। जब वो बोला, तुम्हारी खामोशी अगर रजामंदी का सिग्नल है तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं रजामंद नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से घुटी घुटी आवाज़ में बल आखिर वो बोल ही उठी थी। जिस मुआशरे से आप आए हैं वहाँ ऐसे खेल तमाशों को पसंद किया जाता होगा, मगर मेरी अपनी पसंद है अपने हमसफ़र के लिए। मुझे अपने जैसा ही सीधा साधा ईमानदार शख्स मतलूब है। मैं शक्ल और हैसियत पर मर मिटने वाली नहीं हूँ। अंबर का घर आ गया था, लिहाजा उसने बाइक रोक दी। तहरीम की पेशानी पर चमकता पसीना उसकी मुकम्मल तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा गया था। तुमसे किसने कहा मैं सीधा साधा ईमानदार नहीं हूँ? या तुमसे शादी का मेरा इरादा महज खेल तमाशा है? अब के उसके लहजे में संजीदगी थी। तहरीम ने बेबसी से ज़रा के ज़रा निगाह उठाकर उसकी आंखों में देखा था और फिर जैसे सहर ज़दा हो गई थी। मुकाबिल की आंखों की कशिश ने उसे जाते हुए भी दोबारा निगाह झुकाने नहीं दिया था। कितने ही पल यूं ही बीत गए थे जब खिज़र ने ही कड़कती धूप का ख्याल करते हुए अपनी निगाहों का रुख फेर लिया। चलो अंदर आओ। मैंने अंबर को फ़िलहाल कुछ भी नहीं बताया है। तुम चाहो तो बता सकती हो। दोबारा बाइक संभालते हुए उसने भारी लहजे में कहा और देखते ही देखते वहाँ से रुखसत हो गया। मगर वो अगले कई लम्हों तक अंदर कदम बढ़ाने की सकत खुद में नहीं पा सकी थी। उस रात उसने पहली बार रत जगह का अजाब झेला था। खिज़र हयात सयाल की आंखों का जादू जब जब याद आता वो करवट बदल कर रह जाती। सिर्फ एक लम्हे में वो लूटी गई थी। बेइख्तियारी का वो पल रह रहकर उसे पशेमानी में मुब्तला कर रहा था। नींद के साथ साथ भूख, प्यास और करार ने भी उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। अगले रोज़ उसने अंबर को बताए बगैर छुट्टी कर ली, मगर उससे अगले रोज़ उसने दिल के सामने हथियार फेंक दिए। खिज़र बुखार में मुब्तला था, लिहाजा वो पैदल ही अंबर के साथ उसके घर तक आई थी। ताहम उसके इसरार के बावजूद पहली बार वो अंदर आकर सुस्ताए बगैर अपने घर को चली आई। 2-3 रोज़ यूं ही दिल को जलाने में गुजर गए थे, जब चौथे रोज़ हल्के हल्के बुखार के बावजूद वो उन्हें लेने के लिए छुट्टी से पहले ही कॉलेज पहुंच गया। तहरीम ने देखा महज चंद रोज़ के बुखार ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वो चाह कर भी अपने दिल को उसकी फ़िक्र करने से बाज नहीं रख सकी थी। शिकवा कुना निगाहों से उसकी तरफ देखता वो शख्स बेसाख्ता उससे निगाहें चुराने पर मजबूर कर गया। पूरे 1 हफ्ते बाद वो अंबर के साथ उसके घर आई थी। सीढ़ियों पर कदम रखती तहरीम का उसने रास्ता रोक लिया। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए तहरीम।
ہاں یا نہ؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اور سرخی تھی۔ وہ نگاہ چرا گئی۔ مجھے نہیں پتہ۔ کیا نہیں پتہ؟ کچھ بھی نہیں، بس ہمارے ہاں غیر خاندان میں شادی نہیں ہوتی۔ وہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے، بکھرے بکھرے سے رف بولی میں۔ وہ اسے پھر بے بس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری امی نہیں ہے اور میری بھابیاں کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ مجھے وہ شخص ملے جسے میں خود چاہوں۔ تو کیا ہوا؟ میں ہوں نا، میں ابو سے بات کروں گا، وہ تمہارے ابو سے بات کریں گے۔ ایک بار بڑوں میں بات طے ہو گئی تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ لیکن میں، کیا میں؟ تحریم سے پھر غلطی ہوئی تھی اور خضر کی مقناطیسی نگاہوں نے اسے پھر اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اس شخص کو بے بس کرنا آتا تھا اور وہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ اس کی رضا حاصل کرنے کے بعد خضر نے امبر اور اس کے گھر والوں سے بات کر لی۔ اپنی محبت کے اصول کے معاملے میں وہ کسی قسم کی ڈھیل یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہی بات تحریم کو اچھی لگی تھی۔ امبر اور اس کے گھر والے بھی اس کے فیصلے پر خوش تھے، کیونکہ تحریم انہیں بھی بہت عزیز تھی۔ تاہم یہ بات جب خضر کے گھر والوں تک پہنچی، گویا وہاں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ مسز سیال کے ساتھ ساتھ عمر اور آنیہ نے بھی اس کے ارادے کی شدید مخالفت کی۔ عمر کو جیسے یہ پتہ چلا کہ وہ اسی کی پسند پر دل ہار بیٹھا ہے، وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے الجھ پڑا، کیونکہ ماں باپ کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کی اس میں ہمت نہیں تھی، اور تحریم اس کی بجائے خضر کی ہو جائے یہ اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا جتنا ہو سکا اس نے اپنے والدین کے سامنے خضر کے فیصلے کی مخالفت میں اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، مگر خضر نے کسی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ مسٹر حیات سیال صاحب اس بات کو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنانا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا وہ اس معاملے میں چپ تھے۔ تاہم مسز سیال بہت غصہ کر رہی تھے، جس پر خضر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ ساری عمر شادی ہی نہیں کرے گا، اور یہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی بات نے انہیں بھی خاموشی اختیار کرنے کی راہ دکھائی تھی۔ عمر اپنی جگہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کی شادی گو اس دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی جس کا وہ خواہش مند تھا، مگر تحریم اس کی ہو گئی تھی۔ یہ خوشی اس کے لیے کم نہیں تھی۔ خوشیوں بھری رات اس کے روم کو مہکا کر گزر چکی تھی، اور اب وہ پہلو میں بیٹھ لیٹے اس یونانی دیوتاؤں سے نقوش رکھنے والے خوبصورت شخص کو اپنے اس قدر قریب پا کر مسکرا رہی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد قدرت نے وہ پہلی بڑی خوشی اس کی جھولی میں ڈالی تھی، اور اس کا بس نہ چلتا تھا، وہ ساری دنیا کو اپنی خوشی میں شریک کر لیتی۔ شاید یہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز کا اثر ہی تھا کہ خضر نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول لی تھی۔ صبح بخیر۔ اس کے اچانک بیدار ہو جانے پر وہ شرما کر جلدی سے بولی تھی، جب اس نے مندی مندی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پھر سے ہاتھ بڑھا کر خود میں سمیٹ لیا۔ ابھی صبح کہاں ہوئی ہے؟ سو جاؤ۔ خمار میں ڈوبی بھاری آواز اور اس کی گرم سانسوں کی تپش نے پھر اس کے حواس معطل کر دیے۔ اسی اثنا میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ صبح ہو گئی ہے اور بلاوا بھی آ گیا ہے، اٹھ جائیے اب، جلدی سے کہہ کر وہ بیڈ سے اترنے لگی تو خضر نے اس کے آنچل کا کونا تھام لیا۔ تحریم؟ جی؟ وہ اس کی پکار پر پلٹی تھی جب وہ اٹھ کر پرشوق نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے بولا، آئی لو یو۔ میری رات والی بات یاد ہے نا؟ جی۔ وہ یاد دہانی نہ بھی کرواتا تب بھی اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دروازے پر اس کی چھوٹی نند تھی اور انہیں باہر ناشتہ تیار ہو جانے کی اطلاع دینے آئی تھی۔ وہ 5 منٹ میں تیار ہونے کا کہہ کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور اگلے 20 منٹ میں شاور لے کر زبردستی خضر کو اٹھاتے ہوئے واش روم میں دھکیل دیا۔ دونوں تقریباً پون گھنٹے میں کمرے سے باہر آئے تو سب سے پہلے حیات احمد نے مسکرا کر ویلکم کیا۔ بیگم عافیہ اور ان کی اکلوتی بیٹی آنیہ سیال خاموشی سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی ناشتہ کرتی رہی تھی۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی حیات صاحب کا پیار لینے کے بعد خضر کے ساتھ ہی اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ خضر نے ابھی تک اسے اپنی فیملی کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی تھی، اسے اپنے طور پر ہی سب کچھ سمجھنا تھا۔ مسز سیال چونکہ پاکستانی تھی اور دیہات سے تعلق رکھتی تھی، لہٰذا 6-7 سال انگلینڈ میں گزارنے کے باوجود ان کی سوچ اور حرکتیں سطحی ہی رہی۔ اپنے تینوں بچوں میں وہ صرف بیٹی کے زیادہ قریب تھی، دونوں بیٹوں سے ان کا تعلق بہت واجبی سا تھا۔ خضر تعلیم سے فراغت کے فوراً بعد پاکستان آ گیا تھا، لہٰذا ابھی تک اس پر کسی بھی کام کی ذمہ داری نہیں تھی، جبکہ عمر حیات سیال MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کا آغاز کر رہا تھا۔ آج کل وہ پاکستان میں جاب تلاش کر رہا تھا۔
2-3 روز یوں ہی سب کو سمجھنے سمجھانے میں گزر گئے تھے۔ خضر کی دیوانگی گزرتے ہر روز کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس روز شادی کے پورے 1 ہفتہ بعد وہ حیات صاحب کے ساتھ آفس گیا تھا، جو اسی کی ضد پر مستقل قیام کے لیے پاکستان واپس آئے تھے، اور مسز سیال کو بھی زبردستی ساتھ لے آئے تھے۔ تحریم اپنا کمرہ سنوارنے کے بعد باہر لاؤنج میں آنیہ کے پاس آ کر بیٹھی تو اسے تصویروں کے بڑے البم میں منہمک پایا۔ وہ اس کی شادی کی تصاویر کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی تصویروں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ تحریم صوفے پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو آنیہ؟ اپنائیت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے دوستی کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، مگر دوسری طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میری دوست ہے لوسی، اس کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تمہارے ساتھ پڑھتی ہوگی؟ نہیں، بھائی کی وجہ سے دوستی ہوئی تھی۔ اصل میں مجھ سے زیادہ وہ بھائی کی دوست ہے۔ ابھی تک بتایا نہیں بھائی نے آپ کو اس کے بارے میں؟ وہ حیرانی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تحریم کے دل میں جیسے کسی نے چٹکی کاٹ لی۔ نہیں۔ ارے یہ تو فاؤل ہے۔ لوسی نے کیا نہیں کیا بھائی کے لیے، اپنا گھر بار، ماں باپ، یہاں تک کہ مذہب بھی چھوڑ دینے پر تیار ہو گئی تھی، مگر بھائی یہاں آ پھنسے اور وہ بیچاری وہاں آٹھ آنسو بہا رہی ہے۔ سوری تحریم، مگر کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے۔ کتنی رخائی اور اجنبیت تھی اس کے لہجے میں۔ تحریم سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیسی کہانی سنا دی تھی اس نے کہ لمحوں میں پچھلے 8 دن کا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ خضر کو صرف اس کا تھا، اسی سے بے تحاشا محبت کا دعوے دار تھا، صرف اسے پانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے۔ پھر یہ لوسی درمیان میں کہاں سے آ گئی تھی؟ شام میں وہ قدرے لیٹ آیا تھا، تب تک اس کا ایک ایک پل جیسے انگاروں پر لوٹتے گزرا تھا۔ آنیہ تو آگ لگا کر بے نیاز ہو گئی تھی، مگر اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اڑ کر خضر کے پاس چلی جائے اور اس سے پوچھے، بتاؤ لوسی کا کیا چکر ہے؟ تمہاری بہن نے کیوں کہا کہ میں نے کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے؟ شام تک ایک تو وہ آفس سے ہی لیٹ آیا تھا، دوسرا آفس سے آ کر آدھا پون گھنٹے لاؤنج میں اپنی ماں بہن کے پاس بیٹھا رہا، اور اندر وہ بیڈ پر پڑی روتے ہوئے کڑتی رہی۔ خضر کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر چونک گیا۔ تحریم اسے روتے دیکھ کر مزید جان پر بنائی تھی، مگر تحریم نے تنفر سے رخ پھیر لیا۔ کیا ہو گیا یار؟ ایک ہی روز میں برسات شروع ہو گئی۔ وہ اس کے آنسوں کو خود سے دوری پر معمور کر رہا تھا، مگر تحریم کے سوال نے اس کا خیال باطل ثابت کر دیا۔ نہیں، آپ کے دور یا نزدیک ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ لوسی کون ہے اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پورا چہرہ آنسوں سے بھگوئے وہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ خضر لب بھینچے توجہ سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ بس اسی سوال کی وجہ سے اتنے آنسو بہائے ہیں تم نے؟ میرے لیے یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ اس کے آنسو اب سسکیوں میں ڈھل گئے تھے۔ خضر نے نگاہوں کا رخ پھیر کر پھر سے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ لوسی میری دوست ہے، صرف اور صرف دوست۔ اگر اس سے بڑھ کر اس سے کوئی اور تعلق ہوتا تو آج یہاں تمہاری جگہ وہیں بیٹھی ہوتی۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، مگر تحریم کی تسلی نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ آپ پر مرتی ہے، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہے۔ کوئی ایسے ہی کسی کے لیے اتنا آگے نہیں جاتا۔ ضرور سبز باغ تو دکھائے ہوں گے آپ نے اسے بھی۔ تم نے بھی سبز باغ دکھائے تھے مجھے، میں بھی تو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے بڑی روشن دلیل دی تھی۔ تحریم ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ جی نہیں، آپ میرے لیے کچھ بھی چھوڑ نہیں رہتے۔ ضرورت پیش آتی تو چھوڑ دیتا، غمگین لہجے میں کہتا وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ بس اتنا سا اعتبار ہے میری محبت پر؟ کسی نے ذرا سا کچھ کہا اور یہاں بدگمانیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ میں تمہیں اتنا کمزور نہیں سمجھتا تھا تحریم۔ وہ اب شکوہ کر رہا تھا۔ تحریم آنسو پوچھتی سر جھکا گئی۔ دیکھو تحریم، میرا تم سے جو رشتہ ہے وہ دل کا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے لیے مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں تمہارا جو مقام ہے، اس کے لیے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ لہٰذا پلیز دوبارہ کبھی ایسے کسی بھی فضول موضوع کو لے کر میرے کردار پر شک مت کرنا۔ شک محبت کی کینچی ہے، اور اس میں شکی عورتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تمہیں میری ذات سے جو شکایت ہو مجھ سے ڈسکس کرو، مگر آج کے بعد اس گھر کے کسی فرد سے میری ذات کے بارے میں تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کہو گی، نہ سنو گی، اوکے؟ اس کے مقابل بیٹھا وہ پوچھ رہا تھا۔ تحریم چپ رہی، تبھی وہ پھر بولا تھا، ٹھیک ہے،
اگر تم یقین کرنا نہیں چاہتی تو مت کرو، میں اس کے لیے کبھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا تحریم، بعض اوقات شک اور بدگمانی دیمک کی طرح رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر ہمارے بیچ صرف تمہاری وجہ سے ایسی کوئی خلیج پیدا ہوئی تو شاید پھر نہ تم یہ فاصلے سمیٹ سکو اور نہ میں۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تحریم اپنی جگہ تڑپ کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی وقت آئے۔ اب حاصل ہو گئی ہوں تو جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہو۔ یاد رکھنا خضر، اگر آپ کی زندگی میں تحریم کی جگہ پر کوئی آئی تو میں آپ کا حشر نشر کر کے رکھ دوں گی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس نے ناک رگڑی تھی۔ خضر اس کی اس صدا پر غصے کے باوجود مسکرا دیا۔ بہت خراب لڑکی ہو تم، کسی دن پٹ جاؤ گی مجھ سے، کہتے ہی وہ بیڈ سے اٹھا تھا جب تحریم نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوری خضر، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ کی محبت پر شک نہیں کروں گی، بس آپ کبھی مجھ سے بے وفائی مت کرنا پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ بے ساختہ خضر کو اس پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ پاگل ہو تم، اور کچھ نہیں، مسکرا کر کہتا وہ پھر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس روز امبر نے بھی اسے یہی نصیحت کی تھی۔ تحریم، عورت کے لیے گھر کو صحیح معنوں میں گھر بنانا مشکل ہوتا ہے۔ سسرال والے جیسے بھی ہوں، شوہر کا دل جیتنے کے لیے ان کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، عورت سے منسلک ہر رشتہ اس سے قربانی مانگتا ہے۔ کچھ کھو کر ہی تم کچھ پا سکو گی، اور بس اس نے یہی نصیحت پلے سے باندھ لی تھی۔ اسے کسی بھی صورت خضر کو خود سے دور نہیں کرنا تھا۔ اس کے دل سے اتر جانا تحریم کے لیے اپنی موت سے زیادہ تکلیف دہ تھا، لہٰذا دائمی خوشیاں پانے کے لیے اس نے عارضی طور پر اپنے دل کی خواہشات کو مار لیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ تعلیم سے دستبرداری کا تھا۔ گو اس کے اس فیصلے پر خضر نے اس کی مخالفت کی تھی، مگر اس نے ضد باندھ لی۔ وہ وقت جو تھوڑا بہت ہی صحیح کتابوں پر صرف ہوتا تھا، اس نے وہ بھی سسرال والوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پہلے اس کے ذمے صرف کچن کا کام تھا، اب اس نے خود اپنی خوشی سے سب کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ آج کل اس کی طبیعت سست رہنے لگی تھی، پھر کافی دنوں سے اس نے میکے کا چکر بھی نہیں لگایا تھا، لہٰذا حسان صاحب اسے لینے آئے تھے، مگر مسز سیال نے ان سے معذرت کر لی۔ انہوں نے جھوٹ موٹ ان سے کہہ دیا کہ خضر کی طبیعت آج کل ناساز ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا وہ ناکام واپس چلے گئے۔ رات میں جب خضر آتا، مسز سیال جان بوجھ کر اسے اپنی طرف مصروف کر لیتی اور اس وقت تک نہ ہلنے دیتی جب تک نیند کے ہاتھوں وہ بے بس نہ ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ ان کا سر دبا کر اپنے کمرے میں آئے تو خضر کو اپنا ہی منتظر پایا۔ مل گئی فرصت؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ جی۔ تمہیں نہیں لگتا تحریم کہ آج کل تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ مانا کہ میں نے ہی کہا تھا تمہیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کا خیال رکھو تو مجھے سائڈ پر کر دینا۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہماری شادی کو، صرف 6 ماہ، اور تم نے میرے ساتھ کھانا کھانا، دکھ سکھ شیئر کرنا، میرا خیال رکھنا سب چھوڑ دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کل شام سے کھانا نہیں کھایا، صرف چائے پر گزارا کر رہا ہوں، مگر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اپنے کپڑے تک آج کل خود پریس کرتا ہوں، مگر تمہیں احساس نہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے جب بھی آفس سے آتا ہوں یا تو تھک کر سوئی ملتی ہو یا میں تمہارے کمرے میں آنے کا انتظار کرتے کرتے سو جاتا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے میں آ گیا تھا۔ تحریم کی آنکھوں میں نمی جھلک آئی تھی۔ سوری؟ واٹ سوری؟ تمہیں پانے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے، اور اب جب تم میری دسترس میں ہو تو ہفتہ ہفتہ ہاتھ ہی نہیں لگتی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ تحریم کے آنسوں میں اور روانی آ گئی۔ پھر میں کیا کروں؟ آپ کے پاس رہتی ہوں تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو ٹائم دوں تو آپ کی خفگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کس طرف لگوں؟ اس کے نم لہجے میں بے بسی تھی۔ خضر کو اپنا دکھ پینا پڑا۔ اوکے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ تم مجھے نظر انداز کرو۔ اٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا جب وہ بولی، میں آپ کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، پھر بھی کر رہی ہو۔ اب وہ گہری نگاہوں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کل سے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ آج سے نہیں۔ اس کے ہاتھوں کا دباؤ ایک دم سے تحریم کے ہاتھوں پر بڑھا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ اوکے۔ کچھ لمحوں تک اس کے چہرے پر دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے ہٹا لیے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ تحریم اس کی خفگی محسوس کر کے بالآخر اس کے سامنے ہتھیار پھینک دے گی، مگر اس وقت اسے شدید حیرت ہوئی جب وہ اس کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر آرام سے لحاف میں دبک کر سو گئی۔ یہی نہیں بلکہ اگلے روز اسے پھر
خود سے بیدار ہونا پڑا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق وہ کمرے سے غائب تھی، البتہ آج اس کے کپڑے ضرور پریس کیے رکھے تھے۔ وہ شاور لے کر بے دلی سے تیار ہونے کے بعد نیچے آیا تو تحریم کچن میں مصروف تھی اور عمر کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کیے بنا ہی آفس چلا آیا تھا اور یہ آج پہلی بار ہوا تھا۔ شاید یہ رات کی خفگی کا اثر تھا، یہ نظر اندازی کا احساس بڑھ جانے کا، مگر اس نے خود سے ضد باندھ لی تھی کہ وہ تحریم کو اس کی زیادتی کا احساس دلا کر رہے گا۔ اسی لیے آفس پہنچ کر وہ تحریم کی کال کا انتظار کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ سب کو ناشتہ کروانے کے بعد جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آیا، وہ ضرور فون کر کے اس سے ایکسکیوز کرے گی اور اسے گھر ناشتے کے لیے بلائے گی۔ رات وہ نیند اور تھکن سے بے حال تھی، اس لیے وہ برداشت کر گیا تھا، مگر اب دل اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ اس کے کان فون کی بیل پر ہی اٹکے تھے۔ جب بھی بیل بجتی وہ پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیتا، مگر دوسری طرف تحریم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی کوفت بڑھ جاتی۔ دوپہر میں کوئی 12:30 بجے کے قریب جب وہ فون اٹھا کر تھک گیا، تب اس کے پرسنل سیل پر اس کی کال آئی تھی اور وہ جو اس کی طرف قطعی مایوس ہو گیا تھا، جیسے پھر سے جی اٹھا۔ ہیلو، آواز میں بھاری پن کے ساتھ ساتھ خفگی بھی تھی۔ تحریم 1-2 سیکنڈ تک بول ہی نہ سکی۔ اب بولو بھی، کال کر لیا تو کچھ کہہ بھی دو۔ وہ اس کی چپ سے چڑا تھا، تبھی وہ گڑبڑا کر بولی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے آج صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اسے احساس ہو گیا تھا۔ خضر نے پشت سیٹ سے ٹکاتے ہوئے سکون بھرا سانس بھرا۔ تمہیں میرے ناشتہ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی، تو پھر کیا کروں اب اس کے لہجے میں سکون کے ساتھ ساتھ شرارت بھی تھی۔ وہ پھر پزل ہو گئی۔ ناشتہ کر لیں، اور کیا کرنا ہے؟ تم کرواؤ گی تو کروں گا۔ دل اس کی رات والی زیادتی بلائے اب نئے تقاضوں پر تلا تھا۔ تاہم اس سے پہلے کہ تحریم اسے جواب دیتی، مسز سیال نے اسے آواز دے دی، اچھا میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی امی بلا رہی ہیں۔ اس کے جذبات و احساسات کی پرواہ کیے بغیر وہ بنا اس کی بات سنے پٹ سے فون رکھ کر رابطہ منقطع کر گئی تھی، جس پر ایک مرتبہ پھر وہ جل کر رہ گیا۔ اسٹوپڈ! سیل فون خفگی سے ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ لب بھینچ کر محض یہی کہہ سکا تھا۔ رات میں وہ آفس سے گھر آیا تو اس کا موڈ اچھا خاصا خراب تھا۔ گھر میں مہمان آئے تھے اور تحریم ان کی خاطر مدارات میں لگی ہوئی تھی۔ خضر کو اپنے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، لہٰذا مسز سیال اور مہمانوں کا سلام کرنے کے بعد وہ چپکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اسے یقین نہیں مگر گمان ضرور تھا کہ وہ اس کے جلد آنے اور چپکے سے اٹھ کر کمرہ نشین ہو جانے کی وجہ پوچھنے ضرور آئے گی، مگر اس کا گمان حقیقت نہ بن سکا۔ وہ بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا اور نیچے تحریم کھانا بنانے کے بعد اب اسے ٹیبل پر لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ صبح سے اسے چکر آ رہے تھے اور دل بھی خراب ہو رہا تھا۔ 2-3 بار واش روم میں کیک کر کے بھی آئی تھی، مگر کسی کو بتایا نہیں تھا کہ مبادا کوئی اسے یہ نہ کہہ دے کہ وہ کام سے بچنے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ رات گئے تک مہمانوں کو فارغ کر کے وہ کمرے میں آئی تو خضر آنکھوں پر بازو دھرے چت لیٹا جانے کیا سوچ رہا تھا۔ خضر، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر پھر بھی بیڈ پر اس کے قدموں کے قریب ٹکتے ہوئے اس نے آہستہ سے اسے پکارا تھا، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ صبح آپ نے ناشتہ بھی گھر نہیں کیا تھا تو؟ اب کہ اس نے بازو آنکھوں سے ہٹائے تھے۔ تو کچھ نہیں، پلیز کھانا کھا لیں، آپ کی وجہ سے میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بازو ہٹاتے ہی اس نے پھر سر جھکا لیا تھا۔ خضر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اگر تمہیں لگ رہی ہے تو کھا لو۔ آپ کو بھوک کیوں نہیں ہے؟ کیا باہر سے ڈنر کیا ہے؟ نہیں، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں باہر کچھ نہیں کھاتا، اس کے باوجود مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ ضرورت سے زیادہ معصوم اور بے وقوف تھی۔ خضر لب بھینچ کر رہ گیا۔ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے ناراض ہونے کی؟ دن رات تم میرے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہو، میرے گھر آئے مہمانوں کی خاطرداری کر رہی ہو، میں تو تمہارا شکر گزار ہوں۔ بہت بڑا احسان ہے تمہارا مجھ پر، واقعی تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ تحریم اسے دیکھتی رہ گئی۔ خضر، سوری، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، مگر مجھے منانا نہیں آتا، پلیز یوں ہی مان جائیے۔ سو جاؤ چپ کر کے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے الفاظ نے اسے مزید تپا دیا تھا۔ تحریم بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی۔ آج کل وہ کتنی مشکل میں تھی، صرف اور صرف اس شخص کے لیے جو اپنی ضد پر صرف اپنی خوشی کے لیے اسے اس گھر میں اپنا نام دے کر لایا تھا۔ وہ کسی صورت اسے اپنے انتخاب پر پشیمان ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ پچھلے دنوں مسز سیال نے معمول بنا لیا تھا، وہ جیسے ہی آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھتا وہ شروع ہو جاتی،
تم نے تو آفس سنبھال لیا ہے، خضر کوئی قانون قاعدہ اپنی دلہن کو بھی سمجھا دو جسے کمرے کے سوا اور کوئی چیز سوچتی نہیں۔ تمہاری ضد پر اگر میں اسے اپنے گھر میں لے آئی ہوں تو اسے یہ میری شکست نہ سمجھے۔ 4 رشتے دار ہیں ہمارے، ملنے جلنے والے ہیں، سمجھاؤ اسے اب تھوڑا ٹائم اس گھر کو دینا بھی سیکھے۔ بہت لاڈ پیار جتا لیے، اب اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھالے۔ مجھے اپنی بہو قبول نہیں جو سارے دن میرے بیٹے کے گھٹنے سے لگی بیٹھی رہے۔ سچ شکر کہ یہ سب انہوں نے خضر سے کہا تھا، اس کے ابو سے نہیں، وگرنہ وہ تو اپنے گھر والوں کے سامنے نگاہ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اسی روز سے خضر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آئندہ مسز سیال کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ اسے یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ خضر دن بھر آفس سے تھک کر گھر آئے تو اس کی ماں اس کی وجہ سے اسے ذہنی طور پر اور پریشان کر کے رکھ دے، مگر اس کی یہ کوشش بھی بیکار گئی تھی۔ وہ اب بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ تحریم وہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے رونے پر وہ تب کر اس کی طرف پلٹا تھا۔ جواب میں وہ اور شدت سے رو پڑی۔ خضر کو اپنے سر میں اور شدت سے تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ تحریم پلیز چپ کر جاؤ، نہیں تو میں تمہیں کھڑکی سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا۔ پھینک دیں، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ روتے ہوئے اسے بھی غصہ آیا تھا۔ وہ خفگی اور غصے کے باوجود اس کے الفاظ پر دھیمے سے مسکرا دیا۔ یہ اچھی شرافت ہے۔ زیادتی میرے ساتھ ہو رہی ہے، نظر انداز مجھے کیا جا رہا ہے اور غصہ تمہیں آ رہا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں غصہ ہوا کرنے والی؟ میں اسی لیے یہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوگا۔ انچاہی بہو اگر بیٹے کی پسند ہو تو اسے سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے ایسے ہی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنا دکھ ہے، میری کوئی پرواہ نہیں۔ جب آپ کھانا نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتی۔ پچھلے 2 روز سے اتنی طبیعت خراب ہے، آج 2 بار واش روم میں گر گئی تھی۔ آپ کو کوئی خیال ہے میرا؟ اپنی ساری زیادتیاں یاد رہتی اور میری کسی مجبوری کا کوئی خیال نہیں۔ غصے میں ہی صحیح مگر پہلی بار خضر نے اسے اس طرح سے کھل کر بولتے سنا تھا۔ کتنا غبار جمع تھا اس کے اندر۔ وہ خوب توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ اوکے سوری، لیکن گر کیوں گئی تھی تم؟ اور یہ کھانا کس خوشی میں نہیں کھا رہی؟ اسے اس لمحے اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ تحریم نے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنی بھیگی پلکیں صاف کر لی۔ پتہ نہیں، پچھلے 2-3 روز سے بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ بتایا کیوں نہیں؟ چلو اب اٹھو، کچن میں مل کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے لیے اس کا پیار بھرا پھر جاگ اٹھا تھا۔ تحریم خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ خضر کی شادی کے فوراً بعد مسز سیال کو عمر کی شادی کی ضد ہو گئی۔ وہ تحریم کے مد مقابل اپنی پسند کی بہو لا کر اپنے گھر میں اس کی اہمیت واضح کرنا چاہتی تھی، مگر عمر تھا کہ کسی طور نہیں مان رہا تھا۔ خضر کی شادی کے بعد اس کے مزاج اور عادات میں واضح تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ اب زیادہ وقت اپنی تعلیم کو دیتا تھا۔ انگلینڈ سے پاکستان بھی وہ صرف سیال بیگم کے مجبور کرنے پر آیا تھا۔ تاہم پاکستان آنے کے بعد جب اس نے تحریم کو خضر کے ساتھ خوش دیکھا تو اس نے اندر سرد پڑتی آگ پھر سے زور پکڑ لی۔ دن رات نگاہوں کے سامنے اسے کسی اور کے حوالے سے دیکھنا بڑا کڑا امتحان تھا اس کے لیے، لہٰذا بہت زیادہ تک وہ یہ کسک برداشت نہ کر سکا۔ اس کے ذہن نے منفی سوچنا شروع کر دیا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، یہی بات ہمہ وقت اس کے ذہن میں گھومتی رہتی تھی۔ مسز سیال اور آنیہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اور ہی منصوبے بنا رہا تھا۔ حیات خضر کو ضروری بزنس میٹنگ کے لیے انگلینڈ بھجوا رہے تھے اور ادھر تحریم پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ یہ سوچ کر ہی شل ہو رہا تھا کہ وہاں انگلینڈ میں لوسی ہوگی جو آنیہ کے بقول خضر پر جان دیتی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ خضر کو اپنی طرف مائل کر لیا تو وہ کیا کرے گی؟ خضر کے بغیر جینا اب اسے ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں تھا، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ اسے روک بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ اس پہلی جنگ کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس پر شک نہ کرنے کا وعدہ کر چکی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جنہیں ایک بار نصیحت کرنے کے بعد کچھ سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لہٰذا اس نے چپ چاپ خضر کو انگلینڈ روانہ کر دیا۔ امبر کی رخصتی ہو چکی تھی، لہٰذا اس مسئلے پر اس سے مزید بات بھی التوا کا شکار ہو چکی تھی۔ اپنی الجھن اور ذہنی پریشانی میں وہ خضر سے وہ بات بھی شیئر نہیں کر سکی تھی جو گھر میں سب سے پہلے اسے بتانے کی وہ شدید خواہش مند تھی۔ اس کے جانے کے بعد تحریم کی طبیعت مزید بوجھل رہنے لگی تھی۔ وہ ہزار کوشش کرتی مگر پھر بھی ذہن خضر اور لوسی کے خیال سے باز نہیں آتا تھا۔ اسے جب کبھی فرصت ملتی وہ اسے چیک کرنے کے لیے کہ کہیں وہ لوسی کے ساتھ تو مصروف نہیں، اسے گھر کے نمبر سے مس بیل دیتی رہتی۔ وہ جواب میں کال بیک کرتا تو سادگی سے کہہ دیتی کہ آپ کی یاد آ رہی تھی، جس پر وہ بے حد مسرور ہو کر فون پر ہی اسے ڈھیروں پیار کر ڈالتا۔ اس روز سنڈے تھا اور مسز سیال آنیہ کے ساتھ اپنی کسی دوست سے ملنے گئی تھی۔ چھٹی کے باعث عمر گھر پر تھا اور لان میں بیٹھا ہلکی دھوپ سینکتے ہوئے اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جب وہ صفائی سے فارغ ہو کر چائے کے 2 کپ لیے خود بھی وہیں چلی آئی
थैंक्स। पता नहीं खिज़र ने अपनी ज़िंदगी में कौन सी नेकी की होगी कि उसे आप जैसी लड़की मिल गई, वगरना कोई गोरी आ जाती तो पता लग जाता। अपना कप थाम कर पहला सिप लेते ही उसने कमेंट्स जारी किए थे। वो बज़ाहिर धीमे से मुस्कुराकर उसके मुकाबले कुर्सी पर टिक गई। उमर, मैं बहुत दिनों से आपसे पूछना चाह रही थी। वो उम्र में उससे बड़ा था, लिहाजा बाकी सब लोगों की तरह वो उसका भी एहतराम करती थी। उमर उसके लहजे पर चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जे हुआ था। जी कहिए। वो आप तो खिज़र के साथ ही रहे हैं, तो वहाँ जो लड़की है लूसी, मेरा मतलब है इंग्लैंड में, उसका खिज़र के साथ क्या ताल्लुक़ है? उमर ने बगौर उसके चेहरे पर बिखरी उलझन को देखा, फिर निगाह झुकाकर कप के किनारे पर उंगली फेरते हुए बोला, मेरा ख्याल है ये सवाल आपको खिज़र से पूछना चाहिए था। उनसे नहीं पूछ सकती, बहुत धीमे लहजे में कहकर वो फिर सर झुका गई थी। उमर के लबों पर फीकी सी मुस्कान बिखर गई। लूसी खिज़र की दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त। दोनों ने इकट्ठे एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है खिज़र उसे शादी करने वाला था, मगर दोनों में कोई झगड़ा हो गया तो वो यहाँ चला आया और यहाँ उसे आप पसंद आ गई, लिहाजा आपसे शादी हो गई। अब उन दोनों के बीच क्या मामला है मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके अल्फाज आनिया से मुख्तलिफ नहीं थे। क्या अब वो लूसी की वजह से इंग्लैंड गए हैं? उमर ने देखा उसके लहजे में लर्जिश और चेहरे पर इज़्तिराब था। वो चुपके से निगाह फेर गया। पता नहीं, शायद ऐसा ही हुआ हो। असल में पापा मुझे भेज रहे थे, मगर उसने कहा कि उसे वहाँ कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मैं पीछे हट गया। पता है, शुरू में जब मैंने आपको देखा था तो मुझे खासी हैरानी हुई थी, ये देख कर कि इतनी प्यारी सादा सी लड़की, ये जानने के बावजूद कि उसका शौहर किसी और पर फ़िदा है, कैसे उससे शादी के लिए रज़ामंद हो सकती है, जबकि उसके ससुराल में उसे वो मकाम भी नहीं मिल रहा जिसकी वो मुस्तहिक है। अगर खिज़र की जगह मैं होता तो कभी अपनी वाइफ को अपनी वजह से इतनी मुश्किलात का शिकार न होने देता। उसकी नज़रें तहरीम के चेहरे पर जमी थी और वो देख सकता था कि उसके अल्फाज उसकी आंखों में धूल बिखेर रहे हैं। तहरीम खुद को उसके सामने रोने से न रोक सकी। सॉरी तहरीम, ये सब कुछ आपसे डिस्कस करने से मेरा मकसद आपको रुलाना हरगिज़ नहीं था। असल में मेरी और खिज़र की तबीयत में बहुत फ़र्क है, कम अज़ कम मोहब्बत के मामले में। मैं मुनाफ़कत पसंद नहीं करता, इसीलिए शादी नहीं कर रहा। उसकी चाय ठंडी हो चुकी थी। तहरीम के लिए अपने टूटे हुए एतबार की किरचियाँ चुनना और अपना दर्द ज़ब्त करना दुश्वार हो गया। आनिया की तरह वो भी उसे भाभी नहीं कहता था, और क्यों, ये वो समझने से भी कासिर थी। आप इस घर में मेरी ज़ात को अपना वाहिद खैर अंदेश जान सकती हैं तहरीम। अपना कोई भी मसला परेशानी बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि मैं जो कुछ भी आपको समझाऊं वो आप अपने तक ही महदूद रखेंगी। असल में ये मर्द की फितरत होती है कि जब उसकी औरत उससे उसकी बेवफाई बेनियाजी का गिला करती है तो वो उसे सताने के लिए और ज़्यादा वो काम करता है जो उसे पसंद नहीं होता। इसलिए अब आप ना उसके सामने रोएंगी ना किसी बात का कोई गिला करेंगी, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि उसके सामने आप खुद को खुश और बेनियाज ज़ाहिर करें। तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वाहिद यही हरबा उसे उसकी दोस्त से दूर कर सकता है। किसी उस्ताद की तरह उसकी ब्रेन वॉशिंग करते हुए वो बेहद संजीदा दिखाई दे रहा था। तहरीम अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश में हल्कान धीरे से इस बात में सर हिलाकर वहाँ से उठ आई। अंदर जिगर जैसे कटने लगा था। कितना बड़ा फरेब किया था उस शख्स ने उसके साथ, तन मन धन से अपना बनाकर अब उसे आंसू के समंदर में धकेल दिया था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके बेड पर गिरते ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। कितना मुश्किल था उस शख्स को तसव्वुर में भी किसी और के साथ शेयर करना कि जिसकी मोहब्बत अब लहू बनकर उसकी रगों में दौड़ रही थी। नहीं खिज़र, आप मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते, एक लम्हे के लिए भी नहीं। तकिए को बाहों में दबाए वो सिसकते हुए जैसे खिज़र को अपने मुकाबिल पा रही थी। ऐन उसी लम्हे फ़ोन की बेल बजी थी और उसने बेड के साथ ही रख के सेट की CLI पर उसका नंबर भी देख लिया था, मगर उस वक्त वो फ़ोन उठाकर उससे बात करने की पोजीशन में नहीं थी। सो बेनियाज पड़ी रोती रही और उधर फ़ोन बज कर खुद ही बंद हो गया। थोड़ी देर बाद फिर लाउंज के फ़ोन की बेल हुई तो उमर को लॉन से उठकर लाउंज में आना पड़ा। हेलो। दूसरी तरफ वो कदरे बेकरार था। जी अस्सलाम वालेकुम। उसकी हेलो के जवाब में उमर ने गला साफ करके खासे रसान से कहा, वालेकुम अस्सलाम। तहरीम कहाँ है? वो शायद रोड पर था, तभी दूसरी तरफ से हल्के फुल्के शोर की सदा कान पर पड़ रही थी। वो अपने कमरे में होंगी, मैं तो लॉन से उठकर आया हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ यार खैरियत ही है, बस यूँ ही। अभी थोड़ी देर पहले दिल घबराया तो मैंने सोचा चलो उसकी आवाज़ सुन लो। पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। अम्मी और आनिया कहाँ हैं? वो तो बिलो आंटी के घर गई हैं सुबह से। भाभी शायद वॉशरूम में होंगी, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया होगा। मैं देखता हूँ जाकर, शायद सो रही हूँ। नहीं, मैं फिर कर लूँगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी रात, अब पता नहीं कैसी है।
آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اکٹھے ہی چائے پی ہے۔ اس کے تفکر پر فوراً وضاحت دیتے ہوئے وہ بولا تھا۔ جب خضر نے کہا اچھا چلو وہ جاگ جائے تو اسے میرے فون کا بتا دینا، میں شام میں پھر کال کروں گا۔ ٹھیک ہے بتا دوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہہ کر اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ اندر کمرے میں تحریم اب بھی تکیہ باہوں میں دبائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ صبح تحریم جب ناشتہ کر رہی تھی تب وہ شاور لے کر کچن میں ہی چلا آیا۔ تحریم، رات خضر کا فون آیا، کیا کہہ رہا تھا؟ اسے توقع نہیں تھی کہ عمر اس سے یہ سوال پوچھے گا، مگر پھر بھی وہ ہرٹ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، رات میں فون نہیں آیا تھا اس کا۔ کیوں؟ میرا مطلب اس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ رات میں فون کرے گا، مگر اس نے فون نہیں کیا، یاد نہیں رہا ہوگا۔ وہ اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے بچنا چاہ رہی تھی، مگر عمر نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ آپ کہتی ہیں تو شاید ایسا ہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جو کہہ دیتا ہے کبھی بھولتا نہیں۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا وہ سارا قصور آپ کا نکال دے گا۔ اپنی پوزیشن صحیح رکھنے کے لیے وہ کہہ دے گا کہ اس نے فون کیا تھا مگر کسی نے اٹینڈ نہیں کیا، یا یہ کہ کال ہی نہیں جا رہی تھی۔ جانتا ہے نا کہ آپ بہت سادہ ہیں، آسانی سے اپنا قصور ہی مان لیں گے۔ میں اپنے بھائی کا دشمن نہیں ہوں تحریم، بس میرا دل اس ظلم پر کڑتا ہے جو آپ پر یہاں اس گھر میں ہو رہا ہے۔ بہت پھیکی سی ہنسی ہنس کر اس نے سر جھٹک دیا تھا جب وہ اس کی طرف رخ پھیرتے ہوئے بولی، تو میں کیا کروں؟ کوئی اگر آپ سے بے وفائی کرنے کی ٹھان لے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی تقدیر میں کاتب تقدیر نے دکھ لکھ دی ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنی تقدیر سے لڑ تو نہیں سکتا؟ ہاں، لیکن اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سنوار ضرور سکتا ہے۔ اس کے روحان سے انداز پر اس نے فوراً مدلل لہجے میں جواب دیا تھا۔ کس چیز کی کمی ہے آپ میں؟ صورت، سیرت، سلیقہ، سب کچھ ہے آپ کے پاس، پھر کیوں گھٹ گھٹ کر جئیں آپ؟ میں نہیں جانتا کہ میرا آپ سے کیا تعلق ہے، مگر حقیقت یہی ہے تحریم کہ میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ واقعی خوش رہنا چاہتی ہیں تو پھر پلیز وہی کیجیے جو میں آپ سے کہتا ہوں۔ دیکھ لیجیے گا، یہی آپ ہوں گی اور یہی میرے سب گھر والے، سب آگے پیچھے نہ پھرے تو کہنا، کیا آپ میرے خلوص پر شک کر سکتی ہیں؟ نہیں، آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جواب میں وہ مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیا۔ تھینکس۔ صبح شام کے بعد ناشتے کے بعد اس نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دوپہر میں مسز سیال کے کوسنے شروع ہوئے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا وہ کام نہیں کر سکتی۔ انہیں تو جیسے چکر آ گیا تھا اس کی بات سن کر۔ کتنے بدلے ہوئے روکھے لہجے کے ساتھ قطعی بے خوفی سے جواب دیا تھا اس نے کہ لمحہ بھر کے لیے تو وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ اب بھی وہ عمر کے ساتھ کمرے میں گھسی ان کے کلیجے پر چھریاں چلا رہی تھی۔ خضر کی کال آنے سے پہلے اس نے عمر سے کہا تھا، عمر، میرے خیال میں یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ امی آپ کی مجھ سے ہمدردی کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ لاکھ بے وفائی کرے مگر میں تن من دھن سے صرف اسی کی ہوں۔ میں نے اب تک اسے اس تبدیلی کے بارے میں بھی نہیں بتایا جو میں پچھلے چند دنوں سے اپنے اندر محسوس کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ وہ پاپا بننے والا ہے تو اسے سب کچھ بھول جائے گا۔ لوسی بھی قدرے جھجکتے اور شرماتے ہوئے اس نے وہ بات بھی عمر کو بتا دی تھی جو سب سے پہلے وہ خضر کو بتانا چاہتی تھی، تاہم وہ دیکھ نہیں سکی کہ اس کی بات نے عمر کے چہرے پر کیسی بے قلبی سی بکھیر دی تھی۔ اپنا اضطراب ضبط نہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح نہیں کر رہی تو پھر جیسے آپ کی مرضی، میں تو صرف آپ کی مدد کر سکتا ہوں، زبردستی آپ کو اپنی بات ماننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ ابھی اس نے بات مکمل کی تھی کہ فون بج اٹھا تھا جسے اس کے ریسیو کرنے سے پہلے باہر لاؤنج میں مسز سیال اٹینڈ کر چکی تھی، مگر انہیں لائن کلیئر نہیں ملی۔ تب اس نے دوبارہ کیا تو عمر نے لاؤنج والے فون کا پلگ نکال دیا۔ خضر تحریم سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ بعد میں بات کر لیجیے گا۔ سیال بیگم اس سے دبتی تھی، لہٰذا گھور کر چپ ہو رہی۔ ہیلو۔ خضر کے ہیلو کے جواب میں اس نے بھرپور اعتماد سے ہیلو کہا تھا۔ جب وہ بولا، کہاں ہو یار، جب بھی فون کرو ملتی ہی نہیں، مانا کہ مصروف رہتی ہو مگر اتنی بھی کیا مصروفیت کہ شوہر سے بات کرنے کا وقت نہ ملے۔ وہ گلہ کر رہا تھا۔ تحریم تلخی سے ہنس رہی تھی۔ واپس کب آ رہے ہیں آپ؟ 1 ہفتے کا کہا تھا، کل نواں دن شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اب بڑا حساب رکھا ہوا ہے۔ بس آ رہا ہوں یار، 1 ہفتہ شاید اور لگے۔ اصل میں لوسی کی بہن مارلے کی شادی ہو رہی ہے، پاپا نے کہا تھا ان کی طرف سے میں ہی یہ تقدیر نپٹا کر آ جاؤں۔ خیر تم یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا، سانس بھی پھولی ہوئی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اس کے لہجے کی نمی محسوس کیے بغیر بنا محبت کے کلمات کہے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ پہلی بار وہ شاید اس سے بھی زیادہ جلدی میں تھا۔ تحریم ریسیور ہاتھ میں پکڑے جیسے اندر سے کٹ کر رہ گئی۔ تحریم، آر یو اوکے؟ اس
उसकी आंख से यूं ही आंसू के 2 शफाफ कतरे लड़क कर गालों तक आए तो वो परेशान होकर उसके करीब चला आया। जवाब में उसने फ़ौरन अपनी आंखें रगड़ डाली। हाँ, आप शायद ठीक ही कहते हैं, मैं खुद ही अपनी दुश्मन हूँ। वो चुप रहा था। उस वक्त वो उसे कुछ कहने की पोजीशन में था भी नहीं। खिज़र ने जिस वक्त बिना किसी को बताए घर की दहलीज के अंदर कदम रखा, शाम ढल रही थी। सामने ही लॉन में उमर और तहरीम स्क्वैश खेल रहे थे। वो ठटक कर रुका था। परसों सुबह मिसेस सयाल ने उसे तहरीम के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें बताई थी, जिन्हें सुनकर ही वो सब काम अधूरे छोड़कर पहली फुर्सत में पाकिस्तान चला आया था। उमर की निगाह उस पर पड़ी थी और उसने फ़ौरन खेल रोक दिया था। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज़ देने की आदत कहीं नहीं आपकी। मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने गर्म जोशी का इजहार किया था, मगर तहरीम की आंखों में उसे इतने दिनों के बाद देखकर भी कोई जुगनू नहीं चमका था। उसे धचका सा लगा। उमर से मिलकर उसने सरसरी सी निगाह फिर उस पर डाली थी, जो सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खामोश खड़ी उसे इतने दिनों के बाद देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। कैसी हो तहरीम? बिलाखिर उसने खुद ही पहल की थी। जवाब में एक लम्हे के लिए सर उठाकर देखा। ठीक हूँ। आप तो जुमा को आ रहे थे? हाँ, जुमा को ही आना था, मगर कल रात तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए चला आया। तुम्हें खुशी नहीं हुई? उमर को यकसर फरामोश किए वो सिर्फ उसे देख रहा था, मगर तहरीम को जवाब दिए बगैर उसे एक नज़र देखकर अंदर लाउंज की तरफ बढ़ गई। वो सुस्त रवि से कदम उठाता अंदर आया तो किचन में सयाल बेगम को रात के खाने की तैयारी करते देखकर फिर हैरान रह गया। अम्मी अपना बैग लाउंज में ही फेंक कर वो किचन तक आया था। जब सब्ज़ी काटती मिसेस सयाल चौंक कर पलटते हुए उसे सामने पाकर मसरूर हो उठी। आ गया मेरा बेटा, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। उसे प्यार करते हुए वो खासी पुरजोश लग रही थी। खिज़र ने उनके दोनों हाथ थाम के चूम लिए। यहाँ क्या कर रही हैं आप? किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो तहरीम से कह देती। उसका कहना गज़ब हो गया था। तहरीम वहाँ नहीं थी शायद, तभी वो शुरू हो गई थी। जाने दो बेटे, कैसी तहरीम, कैसा काम। तुम्हें बुरा तो लगेगा, मगर जो बच्चे अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों में अपनी माँ की रज़ा को अहमियत नहीं देते, उन्हें एक ना एक दिन अपने कर्मों पर पछताना पड़ता है। कितनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ देख रखी थी मैंने तुम्हारे लिए, मगर तुम लट्टू हुए भी तो किस पर? 2 कौड़ी की लड़की ने। ज़रा पूछो उससे तुम्हारे पीछे कैसे कैसे गुल खिलाया उसने उमर के साथ। यक न शुद्ध 2 शुद्ध, एक से दिल नहीं भरा। मेरे दूसरे बेटे को भी फांस लिया चंडाल ने। उसके लहजे में तहरीम के लिए नफरत ही नफरत थी। खिज़र के लिए उससे ज़्यादा बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। अम्मी प्लीज़, मैं अभी थक कर आया हूँ, क्या ये बातें हम बाद में नहीं कर सकते? कदरे रूखे मगर इल्तजाइया लहजे में कहकर उसने खुद को सोफे पर गिरा लिया था। रात काफ़ी देर तक वो हयात साहब, मिसेस सयाल, उमर और आनिया के साथ बैठकर इंग्लैंड की बातें करने के बाद अपने कमरे में आया तो तहरीम दरवाजे की तरफ से पुश्त किए पहलू के बल लेटी थी। वो वॉशरूम से होकर लिबास चेंज करके बाद बेड पर आया तो उसे जागते पाकर पूछ बैठा। अम्मी ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा है, क्या मैं तुमसे इसकी वजाहत मांग सकता हूँ तहरीम? नहीं। जितने ठहरे लहजे में उसने सवाल किया था उतने ही ठहरे लहजे में बिना उसकी तरफ देखे वो जवाब दे गई थी। क्यों से क्या मतलब? आपकी तरह मुझे भी वजाहतें पेश करने की आदत नहीं है। आपको कम अज़ कम अपनी बीवी पर एतबार होना चाहिए। उसका अंदर अब भी जल रहा था। खिज़र समझ न सका कि आखिर 1-2 हफ्तों में ऐसी क्या क़यामत आ गई जो वो इतनी बदल गई। तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मुझे। आप थक कर आए हैं, सो जाइए। आपकी मम्मा को तो यूँ ही फजूल बोलने की आदत है। शट अप। मैं अपनी माँ के लिए तुम्हारा ऐसा गुस्ताखाना अंदाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अचानक तपा था। तहरीम को लगा उसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई है। माँ के लिए इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती, और बीवी के लिए ऐसी हज़ारों फजूल बातें सुनकर भी एक लफ्ज़ नहीं निकलता मुँह से। इतनी ही हल्की थी मैं तो क्यों ज़बरदस्ती मुझे अपनाने की ज़िद की? उस वक्त तो ये जाहिर करने पर तुले थे जैसे मुझे नहीं पाया तो ज़िंदा नहीं रहेंगे। ज़ख्मी नागुन की तरह फनकारती वो उसे हर्ट कर गई थी। जहाँ तक मुझे याद है मैंने इस बंधन के लिए तुम्हारी रज़ा के बाद ही अमली कदम उठाया था। मेरे पीछे अगर तुम्हारी और अम्मी की कोई जंग हो भी गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं है, सारे मेरे ही कसूर है। मगर अब मैं आपको या आपकी माँ को किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। उमर के हॉस्पिटल में जल्द जॉब भी मिल रही है मुझे। फिर ना घर में रहूँगी ना किसी के साथ कोई झगड़ा होगा। वो लड़की जिसके मुंह में कल तक ज़बान नहीं थी सिवाय हूँ और जी के, जैसे कुछ बोलना ही नहीं आता था। उस वक्त उसकी ज़बान कैसे फराटे भर रही थी। वो बेहद हैरानी से उसे देखता रह गया। किसकी इजाज़त से जॉब करोगी तुम? इसमें किसी की इजाज़त की क्या ज़रूरत है? आप और आपकी माँ दोनों को ही इस बात पर एतराज़ है कि मैं सीधी सादी घरेलू लड़की हूँ। वो उस लूसी की तरह अल्ट्रा मॉडर्न क्यों नहीं हूँ? अब बनकर दिखाऊंगी मैं आपको अल्ट्रा मॉडर्न।
اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ شدید خفگی کے باوجود مسکرا دیا۔ کیا کرو گے الٹرا ماڈرن بن کر؟ مجھے تو اسی روپ میں اچھی لگتی ہو۔ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے مجھ سے۔ بہرحال مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیے۔ کیوں سو جاؤں جب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں لاؤں گا؟ نیند حرام ہے مجھ پر۔ مجھے کھل کر بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اتنی بدگمان ہو گئی ہو تم مجھ سے؟ ہاتھ بڑھا کر اسے زبردستی قریب کرتے ہوئے وہ اسے کمزور کرنا چاہ رہا تھا۔ جواب میں پٹ پٹ بولتی تحریم کے لبوں کو جیسے کفر لگ گیا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوا، پلیز سو جائیے آپ۔ اس بار آواز میں لرزش کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بھی ہرٹ ہوا تھا۔ تحریم کو پشیمانی ہوئی، مگر جانے کن سوچوں کے حصار میں جکڑی وہ اسے معذرت نہ کر سکی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو تحریم کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور شاور لے کر خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح کا اجالا بھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ تحریم کچن میں تھی اور عمر اپنی ڈاکٹری چھوڑے فدا ہوتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا، جانے اسے ایسے کون سے قصے سنا رہا تھا کہ وہ رف موڈ کے باوجود بھی مسکرا رہی تھی۔ چائے بن جائے تو کمرے میں لے آنا، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کیسا بے حجاب انداز تھا اس کا، خضر آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہ کر پا رہا تھا۔ اوکے، میں ابھی آتی ہوں، آج جلدی چلیں گے، کل بھی لیٹ ہو گئے تھے۔ رات کی نسبت تحریم کا موڈ بھی فریش تھا۔ وہ چپ چاپ کچن کی دہلیز پر کھڑا خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا جب عمر پلٹ کر اسے دروازے میں استادہ کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اوہ، السلام علیکم، آج تو بڑی جلدی بیدار ہو گئے آپ۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خضر جواب میں اسے وعلیکم السلام بھی نہ کہہ سکا۔ اس کی خاموش نگاہوں میں عجیب سی برہمی تھی۔ وہیں کچن کی دہلیز سے پلٹ کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جب تحریم نے عمر سے کہا۔ وہ خفا ہو گئے۔ عمر، امی نے بہت غلط باتیں ڈالی ان کے ذہن میں نہیں چاہتی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر مجھ سے مزید دور ہو جائے۔ رات بھی بہت ہرٹ کیا تھا میں نے انہیں۔ یہی تو معصومیت ہے آپ کی۔ پچھلے دنوں اس نے آپ کو کتنا ہرٹ کیا مگر اسے احساس نہیں ہوا۔ آپ نے صرف ایک رات اس سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی تو خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ بہت چھوٹا دل ہے آپ کا۔ آپ جیسی عورتوں کی وجہ سے ہی مردوں کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ کسی بھی جنگ میں فتح کے لیے ارادے مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس کے کمزور پڑنے پر عمر نے اسے لمبا لیکچر سنا دیا تھا۔ اوکے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ لوسی کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دیتے ہوں گے جتنی مجھے دیتے ہیں۔ یہ بھی بھول ہے آپ کی۔ آئیے کچھ دکھاتا ہوں آپ کو۔ بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ یہ ڈائری دیکھیے، صرف 1 سال پہلے کی ہے۔ اس کے ایک ایک صفحے پر آپ کو خضر کی طرف سے لوسی چارلس سے دیوانہ وار محبت کا اعتراف ملے گا۔ یہ فوٹو دیکھیے، کتنے خوبصورت لمحے قید ہیں ان میں۔ دیکھیے تحریم، کیا صرف دوست کے کوئی اتنا قریب جا سکتا ہے؟ عمر نے جو تصویر اپنی اسپیشل ڈرا سے نکال کر اس کے حوالے کی تھی انہیں ایک کے بعد ایک دیکھتے ہوئے وہ پھر اپنا ضبط کھونے لگی تھی۔ آپ کیا سوچتی ہوں گی میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں مما کے اصرار کرنے پر بھی شادی نہیں کر رہا ہے نا؟ وہ واقعی یہ سوچ رہی تھی، اس وقت نہیں، 2 روز پہلے، اور اس وقت اسے واقعی وہ جاننے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو عمر اسے بتانے جا رہا تھا۔ جائیے خضر کو بتا کر آ جائیے، میں راستے میں سب بتاتا ہوں آپ کو۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جب تحریم چادر لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی، اس کی چال میں بے حد شکستگی تھی۔ الٹرا ماڈرن گھرانے کی بہو بننے کے بعد بھی اس نے پردہ ختم نہیں کیا تھا۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، عمر کے ساتھ ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے، شاور لے کر لیجیے گا۔ وہ کمرے سے نکل کر ٹیرس پر کھڑا جانے کن سوچوں میں کھویا تھا جب بنا اسے مخاطب کیے وہ اطلاع دیتی وارڈروب کی کھول گئی۔ تم کسی کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، سنا تم نے؟ آرام سے بیٹھو گھر اور سب کا ناشتہ بناؤ۔ سب کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، تاہم تحریم نے پرواہ نہیں کی۔ تازہ ابھی جو تصویر اس نے دیکھی تھی، اس کے بعد اس کا خضر کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سب کی نوکر نہیں ہوں، آپ سے واسطہ ہے، آپ کا ناشتہ بنا چکی ہوں، باقی جسے جو چاہیے ہوگا اپنے لیے خود بنا لے گا۔ شٹ اپ! وہ ٹیرس سے پلٹ آیا تھا۔ تحریم قدرے دبک کر اس کے غسیلے چہرے کا نظارہ کرنے لگی۔ چلو کچن میں، عورت کا گستاخانہ روپ پسند نہیں کرتا میں۔ مجھے بھی مردوں کا انسانیت کے جامے میں رہنا ہی پسند ہے۔ اس لمحے خاموش رہنا اسے اپنی شکست لگ رہا تھا، تبھی وہ پھر درستگی سے بولی تھی، میری محبت کو میری کمزوری مت سمجھو تحریم، میں عام مردوں جیسا نہیں ہوں، لیکن میری وجہ، تمہاری وجہ سے اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل ہونا بھی کسی صورت گوارا نہیں ہے مجھے۔ تو کس نے کہا ہے ذلیل ہونے کے لیے؟ اتنی ہی بری ہوں تو چھوڑ دو مجھے۔ وہ بدگمانی کے اثار میں مکید ضد اور غصے کے اس مقام پر آ گئی تھی جہاں پہنچ کر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خضر کے لیے اس کے الفاظ کسی شوق سے کم نہیں تھے۔ واٹ؟ وہ روانی میں جو کہہ گئی تھی، حقیقت میں ان الفاظ کی سنگینی کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔
हाँ, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। पछता रही हूँ मैं एक बुज़दिल और बटे हुए इंसान से शादी करके, जिसकी ज़िंदगी में कल कोई थी, आज कोई है, कल कोई और होगी। मेरी ज़िंदगी पर मेरा अपना हक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मेरे साथ। उसके अंदर जो रकावत की आग लगी थी, खिज़र उससे वाकिफ़ नहीं था। शायद तभी ज़ब्त की इंतहा से गुजरते हुए उसने रुख फेरा था। मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चलो। उसका बाजू थामकर वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया था। ये क्या बदतमीज़ी है खिज़र, मेरा बाजू छोड़िए। वो मुनमुनाई थी मगर उसने परवाह नहीं की। बाहर उमर गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे खींचते हुए वहीं ले आया। चाबी दो। तहरीम को गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल कर उसने घसीली निगाहों से उमर को घूरा था। जब वो बोला, क्या कर रहे हैं आप और तहरीम को कहाँ लेकर जा रहे हैं? भाभी कहो, तहरीम नहीं, मेरी बीवी है ये, हर तरह का हक रखता हूँ इस पर। तुम निकलो गाड़ी से। वो उस वक्त गुस्से में था। उमर ने उससे उलझना मुनासिब न समझा और चुपचाप गाड़ी से निकल आया। खिज़र ने ड्राइविंग सीट संभाली और खासी रश ड्राइविंग करते हुए अगले 20 मिनट में तहरीम को उसके मैके पहुंचा दिया। मेरा ख्याल है तुम यहाँ ज़्यादा खुश रह सकती हो। एक हफ्ता गुजारकर बता देना, तुम्हें छोड़ दूँ कि वापस ले जाऊँ। गुस्से और ज़िद में तो उसकी भी कोई मिसाल नहीं थी। तहरीम के लिए उसका ये कदम कतई गैर यकीनी और तकलीफ देता। शदीद हर्ट होकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। ठीक है, मैं आपको यहाँ खुश रहकर दिखाऊंगी। आपको अपनी ज़िंदगी में मेरी कमी का एहसास हो तब लेने आ जाइएगा। मैं आपको कभी आने के लिए नहीं कहूँगी। बात इतनी बढ़ जाएगी उसे कतई गुमान नहीं था। खिज़र गुस्से से सर झटक कर गाड़ी आगे बढ़ा गया। वो घर में आई तो हसन अहमद साहब घर पर नहीं थे, सिर्फ उसकी दोनों भाभियाँ थीं। उसने फ़िलहाल उनसे अपना दुख शेयर करना मुनासिब न समझा और यही बताया कि उसका दिल मिलने को कर रहा था, लिहाजा वो चली आई। वो दोनों काफ़ी देर तक उसे खिज़र के हवाले से छेड़ती रही थी और अपने आंसू ज़ब्त करती बज़ाहिर मुस्कुराती रही। उसे ये सोच कर ही तकलीफ़ हो रही थी कि हर बात में उसके नाज उठाने वाला उसका महबूब शौहर अब उसकी तकलीफ़ का एहसास किए बगैर उल्टा हर्ट कर रहा था। इंग्लैंड जाने से पहले वो ऐसा नहीं था। 80% जज्बाती ख़वातीन की तरह उसके नज़दीक भी वो बदल गया था और इस बदलाव की जो वजह उसे मालूम थी वो उसे खिज़र के लिए अच्छा सोचने नहीं दे रही थी। औरत की घुट्टी में एक बार शक पड़ जाए तो फिर जान चली जाती है। शक के असरात दिल से नहीं जाते। शाम में हसन साहब जिस वक्त आए उस वक्त तक सोच सोच कर उसकी शरियानें फटने को करीब थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह हसन साहब से अपना मसला शेयर करे या नहीं। अगर नहीं तो कहाँ जाए? जिस घर से उसे निकाला था उस घर में दोबारा मुंह उठाकर खुद से जाना उसके लिए मौत से बदतर था। लिहाजा खूब सोचकर रात के खाने के बाद जब हसन साहब अपने कमरे में सोने के लिए आए तब उसने सर झुकाकर हाथ के नाखूनों से खेलते हुए कहा, अब्बू मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटे। अपनी पूरी औलाद में वो सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करते थे। अब्बू अल्लाह गवाह है, मैं आपको अपनी वजह से कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहती, मगर अभी जो मसला मुझे दरपेश है वो मैं आपके सिवा और किसी से शेयर नहीं कर सकती। पलकों के गोशे में नमी छुपाए वो सर झुकाकर तमहीद बांधती उन्हें परेशान कर गई थी। क्या बात है बेटे, खुलकर कहो, कहीं खिज़र से झगड़ा तो नहीं हो गया? वो बेचैन होकर दोबारा उठ बैठे थे जब उसने कहना शुरू किया, नहीं अब्बू, मैंने उनसे कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन जब मैं यहाँ से रुखसत होकर घर में गई थी तब से ही खिज़र की माँ और बहन ने मेरा दिल छलनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पर भी उसने मुझसे कहा कि मैं उसके घर वालों का हर जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करूं, क्योंकि मैं उनकी मनपसंद बहू नहीं हूं। मैंने ये भी किया, अपना आप भुलाकर सुबह से शाम तक कोहलों के बैल की तरह काम करके ज़मान को चुप का कुफ़र लगा के हर मुमकिन कोशिश की कि उसके घर वालों का दिल जीत लूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। सुबह खिज़र की मोहब्बत और आपकी इज़्ज़त रखने के लिए मैंने सब ज़्यादतियाँ चुपचाप बर्दाश्त की, मगर अब्बू जिस शख्स के लिए मैंने ये सब बर्दाश्त किया बाद में उसी के बहन भाइयों से मुझे पता चला कि वो मुझसे मुखलिस नहीं है। उसका दिल वहाँ इंग्लैंड में किसी यहूदी औरत पर फ़रेफ्ता है। मैंने उसकी बहन की इस बात पर भी यकीन नहीं किया। उसके भाई ने मुझे उसकी डायरी और उस लड़की के साथ मोहब्बत और अयाशी की बहुत सी तस्वीरें भी दिखाई, तब मुझे दुख हुआ। इस पर भी बजाय उसने मेरा दिल साफ़ करने के ज़बरदस्ती अपने अब्बू से कहकर काम का बहाना करके उस लड़की से मिलने चला गया। वहाँ जाकर पूरे 10 दिन उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं रखा। मुझे रोते देखकर उसके छोटे भाई ने मुझसे ज़रा सी हमदर्दी जताई तो सब उसके खिलाफ़ हो गए। उसकी माँ ने इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए मुझ पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऊपर से खिज़र ने बजाय माँ से कुछ कहने के उनकी बातों में आकर खुद चोर होते हुए ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाला और यहाँ छोड़ गया, ये कहकर कि अगर मैं उसे उस लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती या उसकी माँ का हर जुल्म चुपचाप नहीं सह सकती तो उसके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। उसकी आवाज़ भर आ गई। अपनी कहानी में हस्बे ज़रूरत झूठ का तड़का लगाकर उसने खुद को मजलूम और खिज़र को गुनहगार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
ابو میں مر جاؤں گی مگر اس گھر میں دوبارہ ذلیل ہونے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ انہیں خاموش دیکھ کر اس نے فوراً وہ بات بھی ان کے گوش گزار دی جو اسے کب سے پریشان کر رہی تھی۔ حسان صاحب نے چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، ابھی تم سو جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں لینا، صبح بات کروں گا میں ان سے۔ اسے اطمینان دلا کر انہوں نے سونے بھیج دیا تھا، مگر خود جیسے وہ کسی عذاب کی گرفت میں آ گئے تھے۔ نہ اس پہلو قرار آ رہا تھا نہ اس پہلو۔ دل پر گھبراہٹ الگ شروع ہو گئی تھی۔ تحریم ان کے کمرے میں ان کے بیڈ کے قریب ہی پہلو بدل کر سو رہی تھی، مگر اسے بھی ان کی تکلیف کا اندازہ کہاں تھا۔ شب کے 3:30 بج رہے تھے جب دل پر پڑتے بوجھ نے ان کی ہمت پست کر دی۔ تحریم کو لاکھ کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جو ہی پہلو بدل کر رخ حسان صاحب کی طرف کیا، انہیں دل پر ہاتھ رکھ کے تکلیف میں دیکھ کر فوراً اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابو! ازحد متفکر ہو کر وہ ان کی طرف لپکی تھی، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں سر جھکائے بیٹھی حسان صاحب کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہی تھی۔ جب عمر سست روی سے چلتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ انکل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے تریم، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کل پوری رات سے اس کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ تریم اس کے احسانوں کا قرض چاہ کر بھی اتار نہیں سکتی تھی۔ میں کمرے میں ان کے پاس جا سکتی ہوں؟ نہیں، ابھی تو ان کو شفٹ کیا ہے، وہ ہوش میں بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے آپ ان سے مل لینا۔ ابھی تو آپ کے دونوں بھائیوں کو بھی بڑی مشکل سے گھر بھیجا ہے میں نے، پر آپ کی ضد کے سامنے کس کی چلتی ہے؟ ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیب میں وہ خود بھی نڈھال لگ رہا تھا۔ تحریم نے اپنی آنکھیں دوپٹے سے خشک کر لی۔ میں آپ کی بہت مقروض ہوں عمر، حقیقی معنوں میں آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ کاش خضر بھی ایسا ہی ہوتا۔ تعریف کے ساتھ اسے نشتر بھی چپ ہو گئی تھی۔ عمر کے لبوں پر پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ خضر کیسے ہیں؟ کیا انہیں ابو کے بارے میں بتایا آپ نے؟ ہاں، وہ سو رہا تھا، شاید دن میں چکر لگائے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اسے آپ جیسی عظیم لڑکی کی قدر نہیں ہے۔ سچ کہتا ہوں تحریم، اگر خضر کے بجائے آپ میری ہمسفر ہوتی تو ہماری زندگی ایک بے مثال زندگی ہوتی۔ پتہ ہے امی نے جو لڑکی میرے لیے پسند کر رکھی اس کی کوئی ایک ادا بھی مجھے پسند نہیں ہے، آپ جیسی کوئی ایک بات بھی نہیں ہے اس میں۔ وہ کہہ رہا تھا اور تحریم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے عمر کے الفاظ بہت عجیب لگے تھے، تاہم اس کے خلوص پر شک کرنا اس کے لیے باعث شرم تھا۔ تبھی پھیکی سی مسکان لبوں پر بکھیر کر رہ گئی۔ سب نصیب کے کھیل ہیں عمر، لیکن اب آپ بھی شادی کے لیے سنجیدہ ہو جائیے۔ زندگی میں ہر کسی کو پسند کا ہمسفر نہیں ملتا، کوشش کی جائے تو مل بھی سکتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تحریم خاموشی سے رخ پھیر گئی۔ کوشش؟ صبح کا اجالا پھیلا تو اس کی دونوں بھابھیاں اور بھائی اسپتال آ گئے۔ عمر 1-2 گھنٹے ریسٹ کے لیے گھر گیا تھا، وہ بھی گھر چلی آئی۔ اسے بے حد دکھ ہوا، رات بھر کے رت جگے اور پریشانی نے اس کے اعصاب جیسے شل کر دیے تھے۔ 2-3 گھنٹے سکون سے سونے کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل آئی تو عمر حسان صاحب کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ تحریم انہیں ہوش میں دیکھتے ہی لپک کر ان کی طرف بڑھی تھی اور روتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کا بھائی بھی جس کے ساتھ وہ آئی تھی حسان صاحب کا ہاتھ تھام کر ان کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ عمر جو پہلے جانے ان سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا اب ان دونوں کی موجودگی میں چپ ہو گیا۔ ان کے ہاسپٹل کو 3را دن تھا جب خضر نے ہاسپٹل کا چکر لگایا۔ وہ انہیں دوا پلا رہی تھی اور عمر پاس بیٹھا اسے اصرار کرتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب اس کی کمرے کی دہلیز پر قدم دھرتے اس کی پہلی نگاہ ان دونوں پر پڑی اور وہ جیسے دہلیز پر ہی جل کر بھسم ہو گیا۔ اب تک وہ اس بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا، صرف غصہ اور بدگمانی چل رہی تھی، مگر اب ان دونوں کو پھر ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں شدید غلط فہمی نے جگہ لے لی تھی۔ اسے آج ہی سیال بیگم کی معرفت حسان صاحب کا پتہ چلا تھا، اگر اب بھی نہ چلتا تو شاید بہت کچھ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہی رہتا۔ سست روی سے تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ حسان صاحب کے قریب آیا تو ان کی پیشانی پر اب اسے دیکھتے ہی بل پڑ گئے۔ تحریم بھی جو پہلے مسکرا رہی تھی اس کی وہاں موجودگی کو محسوس کرتے اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ہر بات کو نظر انداز کرتا وہ پھر بھی پوری خلوص سے حسان صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سر تکیے پر ڈال دیا۔ مجھے آج ہی مما نے آپ کی ناساز طبیعت کا بتایا تھا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں، ان کا جواب مختصر تھا۔ خضر ان کے روکھے لہجے کو محسوس کر رہا تھا۔ تم گھر آؤ، مجھے بہت سی باتیں کلیئر کرنی ہے تم سے۔ وہ عمر کی طرف متوجہ ہوا اور الوداعی نگاہ حسان صاحب پر ڈالنے کے بعد تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ عمر رات میں گھر آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جی فرمائیے، کیا بات کرنی تھی آپ کو مجھ سے؟ وہ تھکن سے چور ہونے کے باعث فوری طور پر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر خضر کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر خود بھی وہیں آ بیٹھا، جو اب گہری نگاہوں سے اسے گھورنے کے بعد پوچھ رہا تھا، تحریم سے کیا چکر چل رہا ہے تمہارا؟ آپ کو کیا چکر لگتا ہے؟ اسے پتا تھا وہ اس سے اسی قسم کا سوال پوچھے گا، تبھی رسان سے سوال کے جواب میں سوال کر دیا تو وہ چڑ گیا۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، فضول بکواس سننے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ میں بھی فضول بولنے کا شوقین نہیں ہوں۔ وہ آپ سے بیزار ہے اور میری ذات میں اپنا مسیحا ڈھونڈتی ہے، میں اسے مزید دکھی نہیں کر سکتا۔ پہلے کیا دکھ ہے اسے؟
اور تم کس خوشی میں اس کی ہمدردی کا بخار چڑھائے پھر رہے ہو؟ میں تمہیں اس پر کسی ایک غلط نگاہ کے لیے بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں آپ کی معافی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ابو سے بات کر لی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اگلے 2-4 روز میں آپ کو خلا کا نوٹس مل جائے گا۔ شٹ اپ! چلا کر اس پر دھاڑتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جب عمر نے کہا، آپ کے چلانے سے وہ رکنے والی نہیں ہے۔ اس کے بقول آپ سے اس کی شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جتنا مما اور آنیا نے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا ہے، اس کے بعد یہ اس کا رائٹ بھی بنتا ہے، جس میں کوئی اور ہو نہ ہو میں اس کا حامی ہوں۔ ٹھہرے ہوئے بے خوف لہجے میں کہتا وہ جیسے اس کا جگر کاٹ رہا تھا، آپ کو اس جیسی لڑکی کی قدر نہیں ہے، لیکن میں اس کی قدر کر کے دکھاؤں گا۔ یہی اسی گھر میں خود مما اسے میرے لیے اپنی رضا سے لے کر آئیں گی۔ بکواس بند کرو۔ خضر کو لگا غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی شریانیں کسی بھی لمحے پھٹ جائیں گی۔ عمر اسے عذاب میں دھکیل کر چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنا جگر پھونک رہا تھا۔ رات عمر نے جو باتیں اس سے کی تھی وہ ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کرتی، اس کے اعصاب کمزور کر رہی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے کو تھا کہ آخر چند دنوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا جو حالات اتنے خراب ہو گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ تحریم کے ساتھ ساتھ عمر کو بھی گولی مار دے جس نے اس کی محبت اور عزت پر نظر رکھی تھی۔ رات بھر کی ذہنی پریشانی کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح وہ تیز بخار میں بھنک رہا تھا، ذہن کے ساتھ ساتھ دل پر بھی بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ مسز سیال اس کے دیر تک کمرے سے نہ نکلنے پر متفکر ہو کر اس کے کمرے میں آئی تو اسے تیز بخار میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خضر میری جان، تمہیں کتنا تیز بخار ہو رہا ہے؟ وہ عورت جیسی بھی تھی مگر ماں ویسی ہی تھی جیسی 80% درمیانے گھرانے کی عورتیں ہوتی ہیں۔ خضر نے انہیں اپنے قریب پا کر آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی ماں کو بتاؤ۔ کل پورے دن گھر سے غائب رہے ہو، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور اب بھی؟ بتاؤ بیٹے کیا بات ہے؟ کہیں اس لڑکی نے تو پھر کوئی فتنہ کھڑا نہیں کر دیا؟ ان کے الفاظ پر خضر کے دل میں پھر درد کی ہلکی سی ٹھیس اٹھی تھی۔ نہیں امی، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، وہ مجھ سے جان چھڑا رہی ہیں۔ کیا؟ وقتی طور پر انہیں خاصا دھچکا لگا تھا جب وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے قدرے ضبط سے بولا، ہاں امی، وہ اب اس گھر میں ہی رہنا چاہتی ہیں، نہ آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ آپ خوش ہو جائیے، میری محبت اور شادی دونوں ناکام ہو گئی ہیں، اب یہاں کوئی وجود وہ نہیں ہوگا جو آپ کو پسند نہیں۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے لہجے میں بہت درد تھا، شاید تبھی وہ اس سے نگاہ چرا گئی تھی۔ لاکھ وہ اس سے عداوت رکھتی تھی، اس کا وجود انہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر وہ یوں اچانک ان کے بیٹے کی زندگی کو سولی پر لٹکا دے گی، اس کا گمان نہیں تھا۔ خضر بہت چپ رہنے لگا تھا، کھانا پینا تو جیسے اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ سارا دن آفس میں گزار کر رات گئے گھر لوٹتا اور صبح ناشتہ کیے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل جاتا۔ آنیا بھی اس کے حال پر بے حد پریشان تھی۔ وہی تو تھا جو اس کی ہر خواہش و فرمائش بنا کہے پوری کر دیتا تھا، اس کے لاڈ بھی وہی اٹھاتا تھا۔ عمر کو تو خود سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، حیات احمد صاحب پاکستان میں نہیں تھے، لہٰذا انہیں بیٹے کی زندگی میں آئے بھونچال کی خبر نہ ہو سکی۔ اس روز مسز سیال نے بیٹے کے لیے اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر حسان صاحب سے فون پر بات کی تھی، مگر وہ جواب میں انہیں اتنا کچھ سنا گئے تھے کہ ان کی کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ کتنی باتیں ایسی تھی جو عمر سے منسوب تھی، اور کیسے افسوس کی بات تھی کہ وہ بے خبر تھی۔ انہیں تو حسان صاحب کے ہارٹ اٹیک کا بھی نہیں پتہ تھا، صرف عمر نے آپریشن کا بتایا تھا جو انہوں نے فوراً خضر کو بتا دیا تھا۔ اندر کی کیا کہانی تھی انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ دن بدن گرتی خضر کی صحت اور مستقل چپ نے انہیں پشیمانیوں کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ اس شام عمر گھر آیا تو وہ اس سے الجھ پڑی۔ عمر، یہ تحریم کے گھر والوں کے ساتھ کیا چکر چلایا ہوا ہے تم نے؟ کیوں کیا ہوا؟ خضر سے حسب توقع نتائج حاصل کرنے کے بعد اب اسے اپنی ماں کے سوالوں سے نمٹنا تھا۔ کیا ہوا؟ کتنی فضول بکواس کی ہوئی ہے تم نے ان سے۔ کب ظلم کیے ہیں ہم نے ان کی بیٹی پر؟ دوسری لڑکیاں کیا شادی کے بعد سسرال میں کام نہیں کرتی؟ اور یہ خضر اور لوسی کے تعلق کی کیا فضول کہانیاں سنا رکھی ہیں تم نے ان کو؟ شرم نہیں آتی اپنے سگے بھائی کے خلاف ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ دھاڑی تھی جب وہ رسان سے صوفے پر ٹکتے ہوئے بولا، بھائی کو شرم آئی تھی میری محبت مجھ سے ہتھیاتے ہوئے؟ خضر اندر اپنے کمرے میں سب سن رہا تھا، اس کے اس انکشاف پر اس کے ساتھ ساتھ سیال بیگم بھی حیران ہوئی تھی۔ کون سی محبت؟ تحریم حسان، پوچھئے بھائی سے اس کے بارے میں میں کس نے پہلے اپنے احساسات ان سے شیئر کیے تھے؟ مجھے اچھی لگی تھی وہ، بنا اس سے بات کیے اسے جانچے پرکھے میں نے اسے پانے کی تمنا پا لی تھی اپنے اندر۔ یہ تو ان دنوں لوسی چارلس کی زلفوں کے اسیر تھے، بھول گئی آپ وہ دن جب یہ اس کے لیے آپ کو قائل کر رہے تھے؟ لوسی لوسی کرتے زبان نہیں تھکتی تھی ان کی۔ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تحریم کو ان سے ڈسکس کر لیا اور انہوں نے میرے
एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाकर यहाँ शदीद गर्मी के बावजूद चक्कर लगाकर उसे अपने दामे उल्फत में फंसा लिया। किसी ने मेरे दुख को महसूस किया? मेरे आंसू नज़र आए किसी को? अंबर भी जानती थी कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसके बावजूद उसने भाई का साथ दिया। क्यों? मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ मगर तहरीम हसन को नहीं। उसे पाने के लिए मुझे कितना ही गिरना पड़े, अपनी जॉब, अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा। बहुत करीब से देखा मैंने उसे, अब उसकी तस्वीर को जहन से झटकना मेरे लिए मुमकिन नहीं। वो अच्छा खासा तल्ख हो गया था मिसेस सियाल के साथ साथ। उसके अल्फाज ने आनिया को भी शॉक कर डाला था। अंदर कमरे में खिजर ने एक और सिगरेट जला ली। उसी रोज़ शाम में तहरीम ने उसके सेल पर कॉल की थी। हेलो, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दूसरी तरफ तहरीम ने चंद पल खामोशी की नज़र करने के बाद कहा था, मैं तहरीम, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कहो। इतने रोज़ के बाद उसकी कॉल ने उसकी हार्ट बीट मिस कर दी थी। दूसरी तरफ वो फिर फौरी तौर पर कुछ बोल ना सकी। आपने कहा था 1 हफ्ता अपने मैके में गुजारने के बाद मैं आपको बता दूं कि मुझे आपके साथ रहना या आपको छोड़ देना है। हाँ, मैंने फ़ैसला कर लिया, मुझे आपके साथ नहीं रहना। सुन से कोई तीर जैसे लम्हों में उसके अंदर उतरकर उसका जिगर चीर गया था। सुनो, कभी जो एहसास हो तुमको कि तुम अच्छा नहीं करते, जो मुझको यूं रुलाते हो, लहू मेरा जलाते हो, अगर इस आग में जलकर मैं एक दिन राख हो जाऊं, मुझे दिल से भुला देना, समंदर में बहा देना, मगर ये याद रखना, तुम खुदा से ये दुआ करना कि जो अच्छा लगे तुमको वो तुम जैसा कभी ना हो। ओके, डूबते लहजे में कहकर उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। उस रोज़ मिसेस सियाल ने उसे रोते हुए देखा था और तहरीम के फैसले ने उनके जिगर पर जैसे छुरी चला दी थी। जिस बेटे ने हमेशा उन्हें इज्जत मान मोहब्बत दी थी, उसी बेटे की खुशियों का नगर उजाड़ने में अपनी तरफ से कोई कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ी थी। तहरीम पिछले कई रोज़ से अपनी भाभीयों की दबी दबी आवाज़ में नित नई बातें सुनकर भी अपने फैसले पर सख्ती से कायम थी, क्योंकि अभी चंद रोज़ कबल ही उमर ने उसे बताया था कि खिज़र उसे जलाने और झुकाने के लिए लूसी से शादी रचा रहा है। उसके सर पर भी आसमान गिरा था, मगर अपना पलड़ा भारी रखने के लिए उसने उससे पहले ही उसे अपना फ़ैसला सुना दिया था और उमर की मदद से खुद को बिखरने से बचाने के लिए डे केयर सेंटर में जॉब भी शुरू कर दी थी। उस रोज़ वो अभी जॉब पर जाने की तैयारी ही कर रही थी जब मिसेस सियाल खुद वहाँ चली आई। तहरीम का दिल उन्हें देखकर दुखा था। इसके बावजूद उन्हें सलाम करके हसन साहब के कमरे में ले आई थी। एक भाभी उसके मैके गई थी और दूसरी नाश्ता तैयार कर रही थी। इतनी सुबह मिसेस सियाल की अपने घर में मौजूदगी ने उन्हें खासा डिस्टर्ब कर दिया था। अब जबकि वो खुद को सब्र करना सिखा रही थी तो वो उसके ज़ख्म हरे करने फिर आ गई थी। हसन साहब उन्हें देखकर बिस्तर पर उठ बैठे थे। जब सलाम दुआ करने के बाद उन्होंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, इतनी सुबह कैसे तशरीफ़ आवरी हुई? तहरीम की वजह से वो औरत अब उन्हें एक आंख नहीं पसंद थी और ये बात शायद मिसेस सियाल भी जान गई थी। तभी तहरीम को देखते हुए नरम लहजे में बोली, मैं अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे मालूम है मुझसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं जिनकी वजह से इसका मुझसे दिल ख़राब हुआ, लेकिन मेरे बेटे का इसमें कोई कसूर नहीं। आप सिर्फ एक बार चलकर उसका हाल देख लें, सब कुछ खुद ही साफ़ हो जाएगा आप पर। देखा था मैंने उन्हें परसों किसी बुटीक से निकल रहे थे जनाब, अपनी होने वाली नई दुल्हन के लिए ख़रीदारी करके। कैसी माँ है, आपको बेटे की गलत हरकतें नज़र ही नहीं आती? किसी और की बेटी की चाहे सारी ज़िंदगी दाव पर लग जाए। जवाब हसन साहब की बजाय तहरीम ने दिया था और ख़ासी बदतमीज़ी से दिया था। तभी वो चौंकी। कौन सी दुल्हन और किसकी नई दुल्हन? आपके बेटे खिज़र साहब की और किसकी? बेखबर तो नहीं रखा होगा उसने आपको, जो बेशर्मी से सिफारिशी बनाकर यहाँ भेज दिया? उसने नहीं भेजा है, मैं खुद आई हूँ। वो तो शहर में ही नहीं है। जी मालूम है मुझे, दूसरी शादी की तैयारी में मसरूफ़ है जनाब, और मैं जो उनकी पसंद की पहली बीवी हूँ मुझे पैगाम दे रहे हैं कि मैं खुद अपने हाथों अपने मासूम बच्चे का कत्ल कर दूँ जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। क्यों? वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता है। छुड़ा ले, ज़बरदस्ती किसी ताल्लुक़ की मैं भी कायल नहीं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। कितना गुबार जमा था उसके अंदर। मिसेस सियाल की आंखें उसके नए इंकशाफ पर हैरानी से फैल गई। ये क्या कह रही हो तुम? उसे तो ऐसी किसी बात की खबर भी नहीं है। झूठ है ये, उमर ने खुद बात की थी उससे। उसका लहजा भरा गया था। नहीं की उमर ने कोई भी बात उससे। तुम दोनों के बीच जितनी बदगुमानियाँ सब उसी की पैदा करता है। उसने खिज़र से कहा कि तुम मुझसे छुटकारा चाहती हो, मत बर्बाद करो अपना घर किसी के लिए। वो भी जैसे अपना ज़ब्त खो बैठी थी। तहरीम के साथ साथ हसन साहब भी उनकी बात पर हैरान हुए थे। तभी वो नम लहजे में फिर बोली थी,
عورت کے لیے گھر بنانا اور بسانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی فیصلے کا مرد کی زندگی پر اتنا اثر نہیں پڑتا جتنا عورت کی زندگی پر پڑتا ہے۔ تم کیا جانو عورت کو کیسی کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنا بھرم بنائے رکھنے کے لیے۔ مرد جتنا بھی پیار کرنے والا ہو، عورت کو خود پر حکمرانی کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ آج اس کے نام سے منسوب ہو، ہزاروں پر بھاری ہو، اس سے الگ ہو کر کیا حیثیت رہ جائے گی تمہاری؟ اور اگر بچے کا معاملہ بھی ہے تو کیوں اب تک یہ بات اس سے یا مجھ سے چھپا کر رکھی تم نے؟ کوئی دوسری عورت نہیں ہے اس کی زندگی میں، کوئی بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ تحریم عزت شاکڈ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مسز سیال اب اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے حسان صاحب سے کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر بہت پیار کرنے والے والدین کو بھی اپنی بیٹیاں اپنے گھروں میں بستی اچھی لگتی ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تھا تو آپ مجھ سے یا حیات صاحب سے بات کر سکتے تھے۔ اس کل کے لڑکے کی جھوٹی باتوں میں آ کر بات کو کتنا آگے بڑھا دیا آپ نے۔ مجھے آپ سے ایسی سمجھداری کی امید نہیں تھی۔ بہرحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی میرے بیٹے سے الگ ہو کر یہاں زیادہ خوش رہ سکتی ہے تو جیسے آپ کی مرضی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حسان صاحب اس وقت لمحوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ کر تحریم کو اپنا فیصلہ سنا گئے تھے۔ پورے گھر میں عجیب سا سناٹا پھیلا تھا اور وہ خالی دل و دماغ کے ساتھ عمر کے کمرے میں بیٹھی اس کی پرسنل ڈائری کے اوراق پر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ خضر گھر آ چکا تھا جبکہ عمر خضر سے اس کی ڈائیورس کے پیپرز تیار کروانے میں مصروف گھر سے باہر تھا۔ وہ جس وقت سیال بیگم کے ساتھ گھر آئی، لاؤنج میں بیٹھے خضر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سیال بیگم کے بقول وہ شہر سے باہر تھا، مگر اس وقت وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ بظاہر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں پڑے تھے، اس کا چہرہ بیماری سے پیلا بھی نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ اتنا نڈھال دکھائی دے رہا تھا کہ تحریم کا دل اسے دیکھتے ہی اس کے سارے قصور بھلا گیا۔ مسز سیال اسے خضر کے پاس چھوڑ کر خود مغرب کی نماز ادا کرنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تب تحریم کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران سا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم؟ اسے شاید توقع ہی نہیں تھی کہ وہ خود سے دوبارہ اس گھر میں آ سکتی ہے۔ تحریم اس کی پریشانی پر خاموش کھڑی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اوہ میں سمجھ گیا، تم شاید ڈائریکٹ ڈائیورس کے لیے یہاں آئی ہو۔ ویل کوئی بات نہیں، زبردستی تو تمہیں اپنی زندگی میں شامل بھی نہیں کیا تھا، پھر روکوں گا کیوں؟ لیکن یہ یاد رکھنا تحریم، کوئی مجھ سے زیادہ تمہیں کبھی نہیں چاہ سکے گا۔ تم چاہے جس کے ساتھ زندگی بسر کرو، مگر میں اپنی تنہائیوں کے ساتھ ہمیشہ تمہیں یاد آتا رہوں گا۔ ابھی تم کسی سچائی سے آگاہ نہیں ہو، لہٰذا پلیز صرف ایک بار وہ ڈائری پڑھ لو جو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، پھر اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ سرخی بھی جھلک رہی تھی۔ تحریم کا دل مچل کر رہ گیا، تاہم اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے عمر کے کمرے میں لے آیا۔ یہ دیکھو، کل رات یہیں لکھتے لکھتے چھوڑ گیا وہ، صبح پڑھی ہے میں نے، اب تم پڑھ لو، پھر تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے سنا دینا۔ میں اپنے روم میں تمہارے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ تحریم اس کے ہاتھ کی حدت سے اس کے بخار کی زیادتی کا اندازہ کر سکتی تھی۔ ابھی چند روز پہلے عمر خود بھی اسے کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر کیا؟ یہی جاننے کے لیے وہ سیال بیگم کے ساتھ آئی تھی، اور اب یہی جاننے کے لیے اس نے عمر کی ڈائری کے اوراق پلٹے تھے۔ میں نہیں جانتا تحریم احسان کہ تمہاری روح کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے لیے اس کائنات کی ہر شے کا حسن تمہارے دم سے ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے کب تمہیں دیکھا اور دل میں بسا لیا، مگر خضر جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے تم سے شادی کر لی، مجھ سے چھین لیا تمہیں۔ تم ہی بتاؤ، اگر میں تمہیں اس سے چھین رہا ہوں تو کیا یہ غلط ہے؟ میں تو اس سے اپنی چیز واپس لے رہا ہوں۔ تمہیں جب یہ سب پتہ چلے گا تو دوسرے لوگوں کی طرح تمہیں بھی میں غلط لگوں گا، اپنے سگے بھائی کے ساتھ ظلم کرنے والا، مگر ظلم تو مجھ پر بھی ہوا ہے۔ پتہ ہے، میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا آ رہا ہوں، اس وقت سے جب تم امبر کے ساتھ اسکول جایا کرتی تھی۔ شاید تمہیں تو ہمیشہ گمسم رہنے والا وہ سادہ سا لڑکا یاد بھی نہ ہو۔ صرف تمہارے لیے ہر سال کسی بھی موسم کی پرواہ کیے بغیر میں پاکستان کا چکر لگاتا رہا، اور جب تمہیں پانے کا وقت آیا تب میرے ہی سگے بھائی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ میری چپ، میری شرافت میرا روگ بن گئی۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں خضر سے تمہاری شادی نہ ہونے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے، کیسے کیسے گھر والوں کے دلوں میں تمہارے خلاف زہر نہیں بھرا، مگر پھر بھی ناکام رہ گیا۔ جس روز خضر سے تمہارا نکاح تھا اس روز میں نے اپنا دایاں ہاتھ تیز چاقو سے کٹ لگا کر اسے شدید زخمی کر لیا تھا۔ رو رو کر میرا حال برا تھا، اور یہ بات وہ امبر اسٹوپڈ جانتی تھی، مگر پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تمہیں اپنا بنانے کے لیے اگر مجھے آگ کے دریا سے بھی کودنا پڑا تو کود جاؤں گا۔ اب تک تمہارے اور خضر کے بیچ بدگمانیاں بڑھانے کے لیے کیا نہیں کیا میں نے۔
اس کی اور لوسی کی غلط تصاویر بنائی۔ اس نے تمہیں کال کی مگر میں نے فون کا پلگ نکال دیا۔ جو اس نے نہیں کہا وہ تم سے کہا اور جو تم نے نہیں کہا وہ اس سے کہا۔ اب قسمت مجھ پر مہربان ہے، اپنا دل بسانے کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کاش یہ سب میں تم سے روبرو شیئر کر سکوں تحریم، کاش۔ اس نے صرف وہی آخری ایک صفحہ پڑھا تھا جو وہ کل رات لکھ گیا تھا اور جیسے سن ہو گئی تھی۔ کتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کی زندگی کے ساتھ اور وہ بے خبر تھی۔ خضر نے صحیح کہا تھا، محبت کے تعلق میں اعتبار اور اعتماد کا کفر لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ کوئی بھی آپ کی ذات کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عمر نے بھی جب اسے کمزور دیکھا تھا تبھی شیشے میں اتارنا شروع کیا تھا۔ اگر اپنی حماقت کے ہاتھوں وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر بیٹھ جاتی تو کیا بعد میں حقیقت کھلنے پر کبھی خود کو معاف کر سکتی تھی؟ شاید کبھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس لمحے اسے عمر حیات سیال پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو جانے وہ کیا کر بیٹھتی۔ وہ اپنے آنسو پوچھ بھی نہ پائی تھی کہ عمر آ گیا۔ لاؤنج میں ہی شوق سی دھن پر کچھ گنگناتا وہ بہت مسرور لگ رہا تھا۔ جب تحریم ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کے کمرے کی دہلیز پر چلی آئی، وہ اسے اپنے گھر میں اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ تحریم، آپ یہاں؟ مسکراہٹ فوراً سنجیدگی میں ڈل گئی تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھی اور ایک زبردست تمانچہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ مر گئی تحریم، آج کے بعد اس کا نام بھی تمہاری زبان پر آیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کاش مجھے تمہاری نیت کے فطور اور گھٹیا ارادوں کا پتہ ہوتا تو کبھی تمہیں اپنا ہمدرد جان کر یوں اپنے دل کو خود اپنے ہاتھوں سولی پر نہ لٹکاتی۔ گھٹیا ہو تم، بجائے میرے اور خضر کے فاصلے کم کرنے کے تم نے ان فاصلوں کو اتنا بڑھا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی صفائی دینے سے بھی رہ گئے۔ لعنت ہو ایسی محبت پر جس میں صرف اپنی خوشیوں سے غرض رکھی جائے۔ بھرائے لہجے میں رو کر کہتی وہ اسے لمحوں میں زمین چٹا گئی تھی۔ سارے ارادے، سارے خواب فقط چند گھڑیوں میں ہی مٹی میں مل گئے تھے۔ دکھ بھری حیران نگاہوں سے وہ اسے غصے سے بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، گویا ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار گیا ہو۔ خضر اسے عمر کے ساتھ الجھتے سن کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ نگاہوں سے کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی وہ رو رہی تھی۔ تم نے میری سادگی سے فائدہ اٹھایا، مجھے میرے ہی محبوب شوہر کے خلاف بدظن کیا، اپنی آخرت کو بھول کر خود غلط تصاویر بنائی، آنیہ کو اپنے ساتھ ملایا۔ کیوں؟ صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے؟ تمہیں کیا لگا تھا خضر سے الگ ہو کر کیا میں اسی گھر میں تمہارے ساتھ کوئی نیا تعلق جوڑنے پر رضامند ہو جاؤں گی، جس سے سوچے بغیر اپنی ہر سانس مجھے بوجھل لگتی ہے، اسی کی آنکھوں کے سامنے تمہاری ہو کر رہوں گی؟ نہیں تحریم، اگر محبت کرنا نہیں جانتی تو اسے محبت کی توہین کرنا بھی نہیں آتی۔ میں مر سکتی ہوں مگر دوبارہ اپنا دل کسی اور سے کبھی نہیں لگا سکتی، سنا تم نے؟ بھرائے ہوئے لہجے اور آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ نفرت سے اس کی طرف دیکھتی وہ اپنے دل میں اس کا مقام واضح کر گئی تھی۔ مسز سیال نماز کی ادائیگی کے بعد اور بالکل خاموش کھڑی اسے عمر سے بگڑتے دیکھ رہی تھی، جو اپنا سارا منصوبہ فیل ہو جانے کے بعد اب سر جھکائے کھڑا تھا۔ تبھی خضر سست روی سے سیڑھیاں اتر کر تحریم کے قریب آ کھڑا ہوا۔ بس کرو تحریم، کسی انسان کو اس کا صحیح مقام دکھانے کے لیے اتنی باتیں بہت ہیں۔ اس کا لہجہ پرنم تھا۔ تحریم نے ہاتھ کی پچ سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ آئی ایم سوری خضر، ریئلی ویری سوری، میں نے آپ پر غلط شک کیا، میرے کمزور یقین کی وجہ سے اس شخص کو مجھے مس گائیڈ کرنے کی راہ ملی۔ کاش میں پہلے ہی ساری بات آپ سے کلیئر کر لیتی تو نوبت یہاں تک آتی ہی نہیں۔ میں بھول گئی تھی جن کو دل سے چاہا جاتا ہے ان سے پھر کوئی غرض مشروط نہیں رکھی جاتی۔ میں بہک گئی تھی، شک کے بھیانک طوفان نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی مجھ سے۔ وہ آنسو بھی ضبط کر رہی تھی اور اپنی پوزیشن بھی صاف کر رہی تھی۔ خضر نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ عمر ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر تحریم کا ہاتھ تھام گیا۔ چلو باقی باتیں کمرے میں کر لیں گے۔ مسز سیال پڑ چکی تھی، انہوں نے جیسا سوچا اور چاہا تھا ویسے ہی ہو گیا تھا۔ وہ زندگی بھر کی پشیمانیوں سے بچ گئی تھی، لہٰذا اطمینان سے اپنے کمرے میں پلٹ گئی، جبکہ خضر کے ہاتھ کا دباؤ تحریم کے ہاتھ پر بڑھا تھا۔ اس کی محبت پر آزمائش کا وقت ٹل چکا تھا اور اب اسے تحریم پر واجب اپنے سارے حساب بڑی بے باکی سے صاف کرنے تھے۔ تو یہ تھا ایک خوبصورت سا ناول، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ یہ نازیہ کنول نازی کا ناول، میرا خیال ہے یہ کوئی اولڈ ناول ہے، بہت پرانا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ اتنا میچور تھوڑا سٹائل نہیں تھا۔ میچور ان دا سینس کہ وہ ان کا رائٹنگ سٹائل تھوڑا اس طرح کا نہیں ہے نا، تھوڑا اور طرح سے لکھتی ہے،
تو ویسے بھی انسان کے کام میں پختگی وقت کے ساتھ ہی آتی ہے. آپ کبھی بھی پرفیکٹ ہو کر کسی بھی کام کو سٹارٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے کسی کام کو سٹارٹ کر دیا اور اس میں پرفیکشن ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یار جو میں نے پہلے کام کیا ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا. تو ہوتا ہے ایسے، چیزیں وقت کے ساتھ اچھی ہوتی ہیں تو چیزوں کو وقت دینا چاہیے. بس کوئی بھی آپ نے اگر کام کرنا ہے نا تو اس کو سٹارٹ کر دیں. سٹارٹ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. آپ لوگوں نے سم ٹائمز وہ دیکھی ہوں گی موٹیویشنل پکچرز وغیرہ، اس میں نا وہ ایک سیڑھی بنی ہوتی ہے اسٹیئر. تو اس میں وہ جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے نا، پہلا وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے جس پر وہ قدم رکھنا ہوتا ہے، وہ سب سے اونچی ہوتی ہے. وہ اسی لیے اونچی ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنا نا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. بس آپ نا گندا مندا کر کے یا کسی طرح سے بھی سٹارٹ بس شروع کر دیں. بے شک وہ بالکل اچھا نہ بناؤ کسی طرح کا بھی، بس لگے رہیں. اور کسی بھی چیز کو کرنے میں کنسسٹینسی کو اپنی وہ بنانا ہے کہ کرتے ہی رہنا ہے. تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور نازیہ کنول نازی نے بھی ظاہری سی بات ہے، ان کا رائٹنگ سٹائل اب بہت پختہ ہے، بہت زیادہ میچور ہے. تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں. اور میں بھی اب پہلے جب ناول پڑھتی تھی سٹارٹ میں، آپ لوگ دیکھیے جا کر، میرا بہت خراب تھا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ، لیکن سم ٹائمز ظاہر سی بات ہے ابھی بہت سارے ورڈز جو مجھے ابھی سمجھ میں آئے ہیں کہ ان کو کیسے بولنا ہے، کس طرح سے. ابھی بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی. میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ میں بہت اچھا پڑھتی ہوں یا میں بہت زیادہ پرفیکٹ وے سے پڑھتی ہوں. ابھی بھی بہت ساری مسٹیکس ہوں گی، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں گی. اب مجھے نہیں پتہ، میں ساری اردو تو نہیں کھنگال سکتی نا. تو جو مجھے لگتا ہے، جو آپ لوگ مجھے کہتے ہو کہ آپ نے یہ ورڈ غلط پڑھا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو صحیح سے ادا کروں، صحیح سے پروناؤنس کروں. تو چیزیں وقت کے ساتھ بہتر ہوتی ہیں. آپ کبھی بھی کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بہترین کر کے آپ کو دے. ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ اچھا سا میسیج میرا پسند آیا ہوگا. تو اس کے علاوہ میرا ارادہ ہے ولاگنگ کرنے کا. آئی ڈونٹ نو کہ میں کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں آپ لوگوں کو ویسے بتا رہی ہوں کہ کبھی میں لنک آپ لوگوں کو چینل کا دوں تو آپ لوگ یہ نہ کہو کہ بھائی یہ کیا ہے، ایک دم سے آپ نے سٹارٹ کر دیا. تو اس لیے میں آپ لوگوں کا مائنڈ میک اپ کر رہی ہوں. مجھے بھی نہیں پتہ کہ میں کیسے کروں گی یہ سارا کچھ، لیکن وہی بات کہ میں سٹارٹ کر دوں گی. گندا بندہ ولاگ پہلا میں نے ڈال ہی دینا ہے کسی نہ کسی طرح سے. اس میں وائس اوور ہی کرنی ہے میں نے، اور فیس تو میں اپنا ریویل نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ باقی میری باتیں ہوں گی، میں کیا کر رہی ہوں. آج کل ہاسٹل میں رہتی ہوں. آف کورس ہاسٹل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیسے رہتے ہیں، ہماری کیا مشکلات ہوتی ہیں. اور آج کل تو میں کوکنگ بھی کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے کوکنگ پہلے نہیں کی، اور مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں بہت اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں. مجھے نہیں پتہ تھا یار کہ میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں. اچھا، میں مذاق میں نا، جو میرے ساتھ میں اور حجاب ہم دونوں ساتھ ہوتی ہیں، تو میں مذاق میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ یار میں بہت اچھی کوکر بن گئی ہوں. تو وہ کوک ویسے ہوتا ہے، ویسے میں مذاق میں بول رہی تھی. ایسا تو خیر بس یہی چلتا رہتا ہے شغل میلہ ہاسٹلز میں. تو خیر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.